لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عمل ابن آدم من عمل يوم النحر ما عمل ابن آدم من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم وإنه ليأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها وإنه ليقع من الله بمكان قبل أن يقع بالأرض فطيبوا بها نفسا عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذه الأضاحي يا رسول الله قال سنة أبيكم إبراهيم عليه السلام قالوا فما لنا فيها يا رسول الله قال بكل شعرة حسنة قالوا وما الصوف قال بكل شعرة من الصوف حسنة عن جابر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البقرة عن 7 والجزور عن 7 اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں، مسلک اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے وجود نوجوان دوستوں اور بزرگوں، ہماری آج کی کانفرنس کا عنوان ہے یادگار خلیل علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام اللہ رب العزت کے جلیل القدر پیغمبر اور حق جل مجدہ کے جلیل القدر رسول ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حق جل مجدہ سے دعا مانگی کہ یا اللہ میری اولاد میں سے ایک ایسا رسول عطا فرما کہ جو رسول اگلی انسانیت کے لیے ہدایت کا ذریعہ اور پیغمبر ہو۔ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا اور خاتم الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے پیدا فرمایا۔ حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہ السلام حضرت خاتم الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد اور دادا ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بعض ادائیں خالق نے خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ باقی رکھی۔ ان میں سے ایک ادا کا نام قربانی ہے،
جس کے عنوان پر میں نے آج آپ حضرات کے سامنے گفتگو کرنی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب خواب دیکھی، اللہ رب العزت نے خواب میں حضرت ابراہیم کو بدریہ وحی یہ بات فرمائی۔ ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ خواب میں اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پہ چھری چلا رہے ہیں، تو پیغمبر چونکہ سونے کی حالت میں بھی جاگتا ہے اور نبی پر سونے کی حالت میں جو وحی آتی ہے وہ ایسے ہی ہوتی ہے جیسے حالت بیداری کے اندر آئے۔ جس طرح پیغمبر کی نیند اور امتی کی نیند میں فرق ہے، تو حضرت قاسم علوم والخیرات مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پیغمبر اور امتی کی موت کے اندر بھی فرق ہے۔ جس طرح امتی کی نیند آتی ہے تو آنکھ پر بھی اور دل پر بھی، پیغمبر کی نیند آتی ہے تو آنکھ پر مگر دل پر نہیں۔ اسی طرح جب امتی میں موت آتی ہے تو ظاہر اور باطن پہ، مگر پیغمبر کی موت امتی کی موت سے مختلف ہوتی ہے۔ میں اس عنوان کو گفتگو نہیں کر رہا، میں اشارے آپ حضرات کے سامنے بہت سارے موضوعات پہ لاتا چلا جاؤں گا۔ اہل عقل ان اشارات کے ذریعے ہمارے عقائد اور مسائل کو انشاءاللہ سمجھتے رہیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھی اور صبح اپنے بیٹے کے سامنے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹا، رات میں نے خواب کے اندر یہ بات دیکھی ہے، انی ارا فی المنام انی اذبح، کہ میں تجھے خواب میں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، بتا تیری رائے کیا ہے۔ حضرت ابراہیم کا بیٹا اسماعیل علیہ السلام، جس کے سر پہ اللہ نے تاج نبوت کو سجانا تھا اور ان کی اولاد سے خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمانا تھا، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا یا بطفل ما تؤمر، ابا جی پوچھنے کی کیا ضرورت ہے، جو اللہ نے حکم دیا آپ اس پہ عمل کریں۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، میرے اللہ نے چاہا تو اگر امتحان میرا ہے، امتحان کم آپ کا بھی نہیں ہے، اگر میں نے ذبح ہونا ہے امتحان ہے تو علمی اصطلاحی الفاظ استعمال اس لیے نہیں کرتا، یہ سمجھنا آج آدمی کے بس میں نہیں ہوتا۔ ہاں علماء کا طلباء کا مجمع تو پھر آدمی کے بات کہنے کا انداز اور ہوتا ہے، بات کہنے کا طرز اور ہوتا ہے، پھر آدمی تیز رفتار میں بہت ساری باتیں کہہ جاتا ہے، تو بات سمجھے اللہ میں سمجھنے کی توفیق دے۔ مرزا غالب شاعر تھا اور شاعر بعض لوگ ہوتے ہیں، شاعر تھا تو مرزا غالب کو کسی آدمی نے، بوڑھا ہوا مرزا غالب، تو مرزا غالب کو کسی نے گالیاں دی، کسی نے خط میں گالی نکالی مرزا غالب کو ماں کی، کسی نے گالی اور نکالی۔ مرزا غالب پڑھتا تھا تو غالب نے ایک دوست سے کہا کہ یار ایسے بیوقوف ہیں مجھے گالیاں نکالنے والے، ان کو گالی دینے کا بھی سلیقہ نہیں آتا۔ تو بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں، اعتراض کا سلیقہ نہیں آتا، تو مرزا غالب کہنے لگا کہ ان کو گالی دینے کا بھی سلیقہ نہیں آتا۔ ایک گالی ہوتی ہے نوجوان کو، ایک گالی ہوتی ہے بوڑھے کو، ایک گالی ہوتی ہے بچے کو۔ اب بچے کو گالی جو ماں کی وہ طرف اٹھتا ہے، کیوں؟ اس کو جو عقیدت ماں سے ہے وہ کسی اور سے نہیں ہے۔ اور اگر آپ جوان کو گالی دو تو بہن کی، وہ بہن کی غیرت میں تڑپتا ہے، اور بوڑھے کو گالی دو تو بیٹی کی، وہ بیٹی پر تڑپتا ہے، کہتا ہے یہ مجھے گالیاں دیتے ہیں اب ماں کی، تم میری ماں تو ویسے مر گئی، اب میری عمر ماں کی گالی کی نہیں ہے، میری عمر تو بیٹیوں کی گالی کی ہے۔ تو غالب نے کہا ان کمقلوں کو گالی کا سلیقہ بھی نہیں آتا۔ تو بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں، ان کو اعتراض کا سلیقہ بھی نہیں آتا۔ میں اس لیے کبھی اپنے بیان کے آغاز میں کہتا ہوں کہ جیسے حضرات فرما رہے تھے آپ چٹیں لکھو بڑے شوق سے، لیکن بعض لوگوں کو چٹ لکھنے کا بھی ڈھنگ نہیں آتا، تو جب بے ڈھنگی چٹ آتی ہے تو میں اس کی عقل کے مطابق ایک جواب دیتا ہوں۔ پھر کہتے ہیں مولوی صاحب نے جواب کیسے دیا ہے؟ میں نے کہا جیسی چٹ ویسا جواب اللہ کے پیغمبر سے ثابت ہے۔ میں اس پر بھی الحمدللہ رکھتا ہوں کہ جیسا سائل ہو ویسا جواب دو، جیسی اس کی عقل ہو ویسا جواب دو، جیسے لفظ سائل بولے ایسے لفظ اس کے جواب میں دو، یہ بھی اللہ کے پیغمبر سے ثابت ہے۔ میں مطلب جو بات کہتا ہوں نا، میں الحمدللہ تعالیٰ اپنے ایک ایک سوال اور جواب پہ اپنے طرز پہ بھی ڈرا جاتا ہوں۔ ابھی سندھ میں بیان تھا علماء میں، تو میں نے کہا خطیب کہتا ہے ابھی میں تمہید باندھ رہا ہوں پھر بیان کروں گا، میں اس پر بھی دلیل رکھتا ہوں پیغمبر کی سنت سے کہ پہلے تمہید اور پھر دلیل پھر تقریر، یہ بھی پیغمبر کی سنت ہے، اللہ کے نبی سے ثابت ہے۔ شاید آپ نے بھی سنا ہوگا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا بیان کیا تو حضور نے پہاڑ پہ کھڑے ہو گئے، حضور نے فرمایا اپنی قوم سے میری قوم لبثت فیکم عمرا، میں تمہارے اندر ایک کتنا عرصہ تھا 40 سال تک، حل وجدتمونی صادقا کاذبا، تم نے مجھے کیسا پایا؟ کہ جربنا غیب مرہ، ہم نے کئی بار تجربہ کیا، ما وجدنا فیک الا صدقا، ہم نے تجھے سچا پایا، فرمایا تم نے میری سچا پایا، اب میری بات سنو، لا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، یہ قولوا لا الہ الا اللہ پیغمبر کی تقریر تھی اور پہلی بات پیغمبر کی تمہید تھی۔
ایسے تھا یا نہیں؟ لیکن تمہید کا نام نہیں لیا نا. جیسے بعض لوگ اللہ کو سمجھ عطا فرمائے بات عقل میں نہیں آتی، تکلیف کا انکار کرتے ہیں. اور بنیاد کیا ہوتی ہے؟ کہتے قرآن میں تکلیف کا لفظ نہیں ہے. بھائی تکلیف کا لفظ نہیں ہے تو کیا ہوا؟ قرآن میں توحید کا لفظ نہیں ہے تو ہم توحید کا انکار کر دیں گے. تو میں کہہ رہا تھا بات سمجھے، اللہ میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت ابراہیم کے سوال ہوا، سوال سمجھیے کہ جب قربانی اللہ نے مانگی تو اب بیٹے کی نہ مانگتا ابراہیم کی مانگتا. میں نے اس کا جواب دیا. آگے چلیے، یہ سنت اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی جاری کرائی. ایک قربانی ابراہیم کی ہے اور ایک قربانی حضرت ابراہیم کی بیوی حاجرہ کی ہے. قربانی دونوں میں دی ہے. حضرت ابراہیم اپنے بیٹے اسماعیل کو لے کر چلے. حضرت حاجرہ کو تنہا مکہ میں بیت اللہ کی جگہ پہ چھوڑا. ابراہیم چلے. اب حاجرہ کے پاس پانی بھی نہیں، حاجرہ کے پاس خامد بھی نہیں، حاجرہ کے پاس کوئی مرد بھی نہیں ہے. ایک بیٹا اور وہ بھی معصوم سا. اب اس بیٹے کو سنبھالنا اور ایسی جگہ پہ جہاں انسان نہ انسان کا نام و نشان. ابراہیم علیہ السلام چلے ہیں تو حاجرہ نے قربانی دی. اللہ نے اس کی قربانی کو بھی زندہ رکھا. ابراہیم نے قربانی دی، اللہ نے اس کو بھی زندہ رکھا. اللہ نے ہماری دادی کی قربانی کو بھی زندہ رکھا. اللہ نے ہمارے دادے کی سنت کو بھی زندہ رکھا. ابراہیم کی سنت اور ہے، حاجرہ کی سنت اور ہے. وہ کون سی؟ ابراہیم علیہ السلام چلے ہیں، حضرت حاجرہ کو پانی نہیں ملا. حضرت حاجرہ چڑھی صفا پہاڑ پہ پانی کو تلاش میں. اب صفا میں اس طرف ہوئی تو بیٹا نظر نہیں آتا. پھر واپس چڑھی تو مروہ میں چڑھی. جب مروہ پہ گئی حضرت حاجرہ آگے دیکھا ادھر گئی، پھر بیٹا نظر نہیں آتا. پھر مروہ سے نیچے آئی. اب یہ صفا اور یہ مروہ، حضرت حاجرہ صفا سے یوں مروہ، مروہ سے یوں صفا، یہ 7 چکر لگائے. آپ کو پتہ ہے صفا کو صفا اور مروہ کو مروہ کیوں کہتے ہیں؟ آپ علم میں کیوں کہتے ہیں؟ بتاؤ نا بھائی. علم میں ہے تو کہہ دو پتہ ہے، نہیں ہے تو کہہ دو نہیں پتا. ایک ٹھکانے لگاؤ نا بات کا. بات آگے آپ بیٹھے ہو، میں کہ تو پتہ ہے پھر چوپ ہے، کہہ دو نہیں پتا پھر چوپ ہے. کوئی ہانا تو کرتے جاؤ. آپ میں سے بات احباب ہوں گے جن میں میری بات کا ہانا نہیں کہہ رہے، میرے علم میں ہے. آپ نعرہ لگائیں گے وہ جواب نہیں دیں گے، میرے یہ بھی علم میں ہے. اس لیے میں بیان کے دوران نعرہ بھی نہیں لگاتا، سبحان اللہ بھی نہیں کہہ رہا تھا. میں نے کہنا کہو سبحان اللہ، تو بعض لوگ سبحان اللہ کہنے کے لیے آئے نہیں، تو میں کیوں ان کو پریشان کروں؟ اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ بات سنتے جائیں اور بات سمجھتے جائیں. صفا کو صفا کیوں کہتے ہیں؟ حضرت آدم صفی اللہ یہ صفا پہ اترے تھے تو اس کا نام صفا بنا. حضرت آدم کی بیوی، حضرت آدم کی بیوی حوا یہ مروہ پہاڑ سے اتری تھی. مروہ امرأۃ اس میں اس کو مروہ کہتے ہیں. حضرت آدم کہاں نازل ہوئے؟ صفا پہ. حضرت حوا کہاں نازل ہوئی؟ مروہ پہ. اس کا نام صفا صفی اللہ سے، اس کے نام مروہ امرأۃ سے. آگے سب جھوٹے کتنے ہیں کہ آدم علیہ السلام کہاں پہ نازل ہوئے. یہ جو ہماری سب سے بلند ہے من گھڑت روایات ہے. حضرت آدم علیہ السلام نازل ہوئے کہاں؟ وہ جی پہاڑ جو سری لنکا میں ہے، واپاؤں کا نشان پڑا ہوا ہے. یہ سارے قصے ہیں. یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے گرو نانک کے پاس آپ جاؤ، یہ گرودوارا حسن ابدال میں ایسے مقامات سے آپ کو سنتے ہو. میں جا کر ان مقامات مشاہدے کرتا ہوں. آج وہاں بھی پنجہ لگا ہوا ہے. یہ کہ جی پنجہ صاحب ہے. یہ پنجہ کیا ہے؟ جیسے گرو نانک نے ہاتھ لگایا تھا وہ ہاتھ پتھر کے اندر میں گھس گیا. آج وہ صبروں کا نشان بنا کر بیٹھے. بعض من گھڑت قصے اور روایات ہوتے ہیں. اللہ ہمیں من گھڑت روایات سے محفوظ رکھے اور من گھڑت روایات میں مبنی مذہب اور دین سے بھی اللہ محفوظ رکھے. ہمارے پاس من گھڑت نہیں، ہمارے پاس تواتر کے ساتھ آنے والا مسئلہ، تواتر کے ساتھ آنے والی روایات موجود ہے. ایک قربانی حضرت حاجرہ نے دی. توجہ رکھنا، قربانی کیا دی؟ صفا سے مروہ اور مروہ سے 7 چکر لگائے. اب بات سمجھنا، حضرت حاجرہ نے جو قربانی دی اللہ کو پسند آ گئی. فرمایا جب بھی تم بیت اللہ جاؤ تو تم نے 7 چکر صفا مروہ کے لگانے ہیں. صفا سے مروہ 1، مروہ سے صفا 2، صفا سے مروہ 3. اب حالانکہ چکر یہ بنتے نہیں ہے، بات سمجھنا. حالانکہ چکر کب ہوگا؟ صفا سے مروہ، مروہ سے صفا. اب ایک چکر ہوتا نا. چکر کہتے ہیں ایک جگہ سے چلنا پھر واپس آنا، نہیں سے چکر کہتے ہیں. چکر کب ہوتا ہے؟ آدمی ایک جگہ سے چلے پھر دوسری جگہ پہ پہنچے. ایک جگہ سے آگے جائے اس کو چکر نہیں کہتے. آپ کہتے ہو میں ماموں کانجن سے لاہور گیا پھر لاہور سے واپس آیا تو ایک چکر ہوا نا. آدمی ماموں کانجن سے لاہور جائے پھر ایک چکر، لاہور سے ماموں کانجن 2 چکر. آپ 2 ہو گئے، 1 ہو گئے، ایک ہو گئے یا 2؟ ایک. تو صفا سے مروہ، مروہ صفا 1 ہوا یا 2 ہوئے؟ لیکن ہم کیا کہتے ہیں؟ 2 کہتے ہیں. اب دیکھو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ عقل کی قربانی دینا پڑتی ہے. عقل کی قربانی. اب یہاں عقل کی قربانی دیتے ہیں. ہم قیاس کو چھوڑیں گے کیونکہ پیغمبر کا فرمان آ گیا. پیغمبر کے فرمان پہ قیاس کو قربان دینا یہ حنفیت کا مذہب اور ایمان ہے.
قیاس کو پیغمبر کے سامنے چھوڑ دینا. لیکن اگلی بات خیر میں اصل بات سمجھا لگا. حضرت حاجرہ نے قربانی دی, اللہ نے قربانی کو زندہ رکھا. اللہ نے کیا فرمایا کہ جو بھی عمرہ کرے صفا مروہ میں 7 چکر لگائے, جو بھی حج کرے تو صفا مروہ میں 7 چکر لگائے. لیکن امی حاجرہ صفا سے اتری تو آہستہ پھر دوڑی, مروہ پہ چڑھی تو آہستہ, مروہ سے آئی تو آہستہ پھر دوڑی, آگے گئی تو پھر آہستہ. آج بھی وہاں پر میلین اخضرین دو سبز نشان لگے پڑے ہیں کہ جن کے درمیان دوڑنا پڑتا ہے. اس دوڑنے کو صحیح بین صفا اور مروہ کہتے ہیں. عجیب بات یہ ہے اما حاجرہ صفا اور مروہ میں میلین کے درمیان دوڑی, لیکن آج اگر حج پہ جاؤ اللہ فرماتے ہیں پیغمبر کا فرمان موجود ہے, آج بھی تم جاؤ مرد جائے گا وہ دوڑے گی, عورت جائے گی تو نہیں دوڑے گی. اللہ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. سنت امی حاجرہ کی, امی حاجرہ دوڑی ہے, پھر تجھے فرمانا چاہیے تھا عورت بھی دوڑتی, تجھے فرمانا چاہیے تھا مرد نہیں عورت دوڑے. جب سنت عورت کی ہے دوڑنا, عورت دوڑے. رب نے فرمایا نہیں سنت امی حاجرہ کی, اس پہ دوڑنے کا مسئلہ آئے گا, اس کو مرد پورا کرے گا, عورت پورا نہیں کرے گی. کیوں؟ اگر کہ سنت ماں کی ہے مگر زندہ مرد کرے گا. اس لیے امی حاجرہ دوڑی, وہ تنہا تھی. امی حاجرہ دوڑی, وہ خلوت میں تھی. امی حاجرہ دوڑی, وہ اکیلی تھی. آج عورت عمرے پہ جائے گی, خلوت نہیں ہوگی, جلوت ہوگی. آج عورت جائے گی, تنہا نہیں ہوگی, مرد بھی ہوں گے. عورت مردوں میں دوڑے, اس کا بدن چھل کے رب گوارا نہیں کرتا. عورت بے پردہ ہو رب گوارا نہیں کرتا. مروا ہو رب تب بھی پسند نہیں کرتا. حرم ہو رب تب بھی پسند نہیں کرتا. میں کہنا یہ چاہتا ہوں اگر دوڑنے کا مسئلہ ہے, سنت زندہ کی ہے, سنت عورت کی ہے, اللہ نے زندہ مرد سے کروایا. آنے والی پیغمبر کی نسل کو بتانے کے لیے جب عورت کا مرد کا مسئلہ آ جائے پھر عورت کی عبادت الگ ہے, مرد کی عبادت الگ ہے. میں کہنا یہ چاہتا ہوں سنت حاجرہ کی ہے, رب نے بدل دیا, زندہ مردوں سے کرایا. پھر تو نے مسئلہ کیسے نکال دیا؟ کہتے پیغمبر کو فرماتے سلو کما رہے کمونی وسلی, نماز ایسے پڑھو جیسے میں نے پڑھا. نماز مرد بھی یوں پڑھے, نماز عورت بھی یوں پڑھے. میں کہتا ہوں نہیں تو جھوٹ بولتا ہے, تو نے حدیث میں بدیانتی کی ہے, تو نے خیانت سے کام لیا. دوڑی حاجرہ, رب کہتے عورت نہ دوڑے مرد دوڑے. مرد اور دوڑنا رب کو پسند نہیں ہے. یہاں پردے کا مسئلہ آئے گا, سطح کا مسئلہ آئے گا, عورت الگ ہو جائے گی, مرد الگ ہو جائے گی. پیغمبر نے فرمایا سلو کما رہے کمونی وسلی, نماز پڑھ جیسے میں نے پڑھی. اس کا معنی یہ نہیں تھا سجدہ ایسے جیسے پیغمبر کا, رکوع ایسے جیسے پیغمبر کا. معنی یہ نہیں تھا مرد کرے گا پیغمبر کی طرح, عورت کرے گی عورتوں کی طرح. تو رب نے دوڑنے میں عورت کو الگ کر دیا, نماز میں عورت کو الگ کر دیا, عورت کو الگ کر دیا. یہ تم نے کہاں سے رکوع کرنا؟ کہتے نہیں جی بخاری شریف میں حدیث ہے. میں کہتا ہوں تم سنو, جب یہ بخاری کی روایت پڑھے لاؤ بخاری, تم بخاری کھول لو. تم نے ڈرنا نہیں ہے, تم گھبرانا نہیں ہے. بخاری کے نام سے متاثر مت ہونا. بخاری کا استاد حمیدی میرے پاس ہے, بخاری کا استاد ابوبکر ابن شیبہ میرے پاس ہے, بخاری کا دادا استاد امام محمد میرے پاس ہے, بخاری کا دادا ابو یوسف میرے پاس ہے, بخاری کا پردادا ابو حنیفہ میرے پاس ہے. بخاری پڑھے گا استاد بھی ہوگا, بخاری پڑھے گا دادا بھی ہوگا, بخاری پڑھے گا پردادا بھی ہوگا. تو پردادے کا نام نہیں لے گا, تجھے ڈر ہے. استاد کا نام نہیں لے گا, تجھے ڈر ہے. رفع دین کا مسئلہ ہے گا, تو بخاری کو میں مسلم جو ہوگا کہ بخاری کا استاد لا تو دوڑے گا, میں نہیں دوڑوں گا. نہیں یقین آتا, نہیں یقین آتا, میدان لگا کر دے, نہیں یقین آتا, میدان لگا کر دے. امام بخاری کا باپ کیا کرتا تھا؟ امام بخاری کا روحانی باپ نہیں, امام بخاری کا جسمانی باپ. میں تو ذرائع لاؤں گا. میں نے کیا بات سمجھو, جا کے نا بخاری کو کھول دے. کیا کہو گے؟ کبھی کھول دے بخاری, ڈر کس بات کا؟ اگر امام بخاری نے حدیث نقل کی ہے سلو کما رأیتمونی اصلی, تو بخاری نے کچھ آگے نہیں لکھا ہوگا نا, آگے بھی ہوگا. آگے کیا امام بخاری فرماتے ہیں فَلْيَأُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ, فَلْيَأُمَّكُمْ یاد کرو, فَلْيَأُمَّكُمْ فرمایا جب امام بناؤ تو بڑے کو. اب تو نے نوارے کو مسئلے پہ کھڑا کر دیا, ماننا بخاری کی. نہیں سمجھے, نہیں سمجھے. امام حنیفہ کہتے ہیں نوالغ نہیں, نماز بالغ پڑھائے. تو کہتے ہیں نماز پڑھائے گا. بخاری کہتے پیغمبر نے فرمایا سلو کما رأیتمونی اصلی, نماز پڑھو جیسے مجھے پڑھتا دیکھا. پھر پیغمبر نے فرمایا امام بڑے کو بناؤ, اب چھوٹا نہیں بڑے کو لاؤ, اب نوجوان مولوی نہیں بوڑھے کو لاؤ. تمہیں چاہیے کہ جب مسجد میں کھڑے ہو پہلے دیکھو کوئی بڑا ہے یا نہیں. اگر بڑا موجود ہو تو مولوی صاحب پیچھے ہٹو,
بخاری کی حدیث ہے. وہ کہنا چاہیے کہ نہیں بخاری کی حدیث ہے بڑا امام کہتا نہیں اس کا معنی یہ ہے. کیا کہتے اس کا؟ اگر اس کا معنی یہ ہے تو سلو کمارا ایک مولی اور سلی کا معنی امام ابو حنیفہ کہتا ہے معنی یہ ہے. کہتا یہ حدیث چھوڑ دی میں تو نے بھی چھوڑ دی. نہیں کیا سمجھے؟ چھوڑ دی نا پھر تو دونوں نے چھوڑ دی. میں 3 دن پہلے سندھ میں بیان کر رہا تھا اور مسئلہ کون سا تھا؟ استوا علی العرش کا. اللہ کہاں پر ہے یہ مسئلہ تھا. آج نے مسئلہ چھیڑا ہے اللہ کہاں پر ہے. میں کہتا ہوں آؤ میں تمہیں یہ بات جانے کے ساتھ کہتا ہوں استوا علی العرش پہ اگر تمہیں شوق ہے مناظرے کا میدان لگاؤ لاؤ. میں تو لڑائی کی بات کرتا ہوں لڑائی کی تو بات ہی نہیں ہے. اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ کبھی ایسا نہیں ہوگا کبھی ایسا نہیں ہوگا. مولانا کہیں گے میں روکوں گا مولانا کہیں گے میں روکوں گا. اگر تمہارا عالم آئے اور یہ فون کر کے کہتے کہ تمہارا مولوی کیوں آیا میں مجرم ہوں گا. نہیں سمجھے تم نہیں سمجھے. ایک دو بات ہے نا میرے آنے سے کبھی اس کو فون کبھی اس کو فون کبھی اس کو فون الیاس کو منا رہا ہے الیاس کو منا رہا ہے. بھائی آنے تو آنے کو تمہارے رسانہ علماء آتے کبھی ہم نے فون کرایا کسی کو کبھی ہم نے اشتہار لگایا کبھی ہم نے اشتہار کھایا. ہماری پنجابی زبان میں کہتے ہیں چھاپیاں پنیا ویر نہیں مکتے. نہیں سمجھے چھاپیاں پنیا کے دیوار چھاپیاں پنیا ویر نہیں مکتے. اشتہار میں اشتہار لگایا پھر کیا ہوا؟ اشتہار پھاڑ دیا تو پھر کیا ہوا؟ اللہ کے بندو میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں اگر جنگ بھی لڑنی ہے تو اصول مجھ سے سیکھو. جنگ کے بھی اصول ہوتے ہیں اصول جنگ سیکھو. مناظرہ کرنے اصول مناظرہ پڑھ لو. اگر کوئی نہیں پڑھاتا تو میں پورا سال پڑھاتا ہوں تخصص کی تعلیم کے بتاوا کے نام پہ آؤ مناظرہ مجھ سے پڑھ لو پھر مجھے سے کر لو. جیسے مولانا امیر القاری سے مناظرہ مماتی نے پڑھا ہوں جیسے حضرت سے مناظرہ تو کیا بات ہے. میں کہہ رہا تھا کہ یہ عنوان نہیں میں نے صرف عرض کیا ایک قربانی امی حاجرہ کی اور ایک قربانی میں کہہ رہا تھا بات نکل نہ جائے کہ بیان کیا مسئلہ کا اس سوال نفس کا اللہ کہاں پر ہے. میں نے کہا سنت والجماعت کا عقیدہ ہے اللہ ہر جگہ اللہ حاضر ناظر. اللہ رہنے میں اپنے مکان کا محتاج نہیں ہے اللہ حاضر ناظر. اس پر میں نے اپنے دلائل دیے ان کے دلائل سے جواب دیا ڈیکوسل نقل کیے جواب دیا اپنی سوال سے سب میں عوام کو سمجھاتا رہا. اب ایک مسئلہ آیا کہ جی قرآن میں سے الرحمن علی العرش استوى اللہ عرش پر مستوی ہے. امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں اچھا بھائی اللہ عرش پر مستوی ہے تو کہتے ہیں قرآن میں سے الرحمن علی العرش استوى اللہ عرش پر مستوی ہے. امام نے فرمایا استوى کا معنی ہے غلبہ استوى کا معنی ہے قدرت. تو کہتے ہیں تم نے قرآن کی آیت میں تعویل کر دی. تم نے کیا کر دی؟ تعویل تو نہیں کرنی چاہیے. تم نے تعویل کیوں کی؟ میں کہتا ہوں اسی طرح میں نے مسئلہ سمجھانے کے لیے ایک مثال دی کہ جب ہماری باری آئے گی کہتے ہیں تعویل نہیں کرنی اور جب اپنی باری آئے گی پھر سب سے بڑے تعویلی ثابت ہوں گے. ہماری باری آئے گی تعویل کا انکار کر دیں گے اپنی باری آئے گی تعویل کا سہارا لے لیں گے. میں نے طرح کے تعویل پر تفصیل بات کی. میں نے ایک مثال دی حضرت حکیم الامت تھانوی اللہ کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے. حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ کے بعد ایک آدمی آیا حضرت سے کہتے جی میں نے آپ سے بات کرنی ہے. پھر میں شوق سے کرو کہتے جی آپ نے کسی آیت میں تعویل نہیں کرنی جو آیت کا ظاہری معنی ہوگا آپ نے وہی لینا ہے آپ نے باطنی معنی نہیں لینا ظاہری معنی لو تعویل نہیں کرنی. حکیم الامت تھانوی نے فرمایا بھائی تجھ سے تو میں بات ہی نہیں کرتا تجھ سے بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. وہ کہتے کیوں؟ حضرت تھانوی نے فرمایا اس لیے کہ تو نبینا ہے اس لیے کہ بندہ ہے وہاں کچھ اندھا تھا نا پر میں تو نبینا اور بندہ ہے میں تجھ سے بات نہیں کرتا. اس نے کیوں؟ پر میں اگر میں نے بات کر لی تجھے بات سمجھ بھی آ گئی تم نے بات مان بھی لی پھر کیا ہوگا؟ کہتا جی میں ہدایت پر آ جاؤں گا. پھر میں پھر کیا ہوگا؟ کہتا جی میں جنت میں چلے جاؤں گا. میں جنت میں تو جا ہی نہیں سکتا تجھے ہدایت میں نے جائے تو جنت میں نہیں آ سکتا. کہتا جی کہاں پر ہے؟ میں قرآن میں لکھا ہے. اس نے کہا جی کہاں؟ حضرت ثانوی فرمانے لگے اللہ قرآن میں فرماتے ہیں من کان فی ھذی اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی جو دنیا میں اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا. جب تو نے آخرت میں اندھا ہی اٹھنا ہے تجھے تو پل صراط نظر نہیں آنا گزرے گا کیسے؟ تجھے تو پل صراط نظر نہیں آنا تو تو کیسے گزرے گا؟ تو جنت میں جا ہی نہیں سکتا تجھے فائدہ ہدایت حاصل کرنے کا. اس نے فوراً کہا نہیں حضرت ایسی بات نہیں ہے اس آیت کا معنی یہ نہیں ہے. پر میں نے طویل نہیں کرنی طویل نہیں کرنی. کہتا جی کیوں؟ پر میں جب تک تعویل نہ کریں
قیامت کے دن تیری بنائی ثابت نہیں ہوتی تو اگر تو تعویل کرتا ہے اپنی بنائی کے لیے تو امام ابو حنیفہ تعویل کر لے تو کیسے جرم ہوا؟ تو تعویل تو بھی کر دیا. میں نے کیا تعویل کے بغیر کام تمہارا نہیں چلتا. اگر چل سکتا امام بخاری باب کیسے کرتا؟ باب و تعویل قولہ تعالی، باب و تعویل قولہ تعالی. امام بخاری تو باب کا کرتے ہیں تعویل تو امام بخاری کے بعد جو سو وہ تعویل کی بات کیوں کرتا ہے؟ خیر میں کر رہا تھا ایک قربانی امی حاجرہ کی اور ایک قربانی حضرت امی حاجرہ کی قربانی میں کچھ بات سمجھ آ گئی نا. اگر میں ایک موجودہ دور کے اس بات کہتا ہوں، اگر اللہ عورت کی صفا اور مروہ کے درمیان دوڑ کو پسند نہیں کرتا تو لاہور کی میراث اللہ کیسے قبول کر دے گا؟ نہیں سمجھے؟ اور حج سے رب قبول نہیں کرتا، حج سے عمرے سے قبول نہیں کرتا، پھر میراث سے تیری لاہور کی کیسے رب قبول کر دے گا؟ اللہ ہمیں بات سمجھنے کی تمہیں کتاب فرمائے. نمبر 2، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کیا تھی؟ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اپنے لخت جگر کو قربان کرنے کا عزم کیا. میرے اللہ نے کرم یہ کیا کہ میں رب نے زمبہ دے دیا، پھر میں زمبے کو ذبح کر دو تو یوں سمجھیں گے ہم یوں سمجھیں گے کہ جیسے تم نے بیٹے کو ذبح کر دیا، تم نے ذبح زمبے کو کیا، رب تمہیں اجر عطا فرما دے گا. یہ قربانی چلی. ایک طبقہ اور پیدا ہوا، اس نے پھر قربانی کا انکار کیا. پہلے طبقہ پیدا ہوا، ابراہیم کی ذات سے سوال کیا. ایک اور طبقہ پیدا ہوا، وہ کہنے لگا یہ نہیں، تم جو جانور کو ذبح کرتے ہو، جو جانور کو ذبح نہیں کرنا چاہیے. اس کا سب سے بڑا علم بردار ہندو ہے. ہندو میں سے ایک بہت بڑا طبقہ موجود ہے جو گوشت نہیں کھاتا، وہ سبزی کھاتا ہے. وہ کہتے ہیں گوشت کیوں نہیں کھاتے؟ اس لیے اگر تم نے جاندار کو ذبح کیا تو جاندار کے لیے تمہارا جی چاہتا ہے سوپ پینے کے لیے، کہتے ہیں ککڑی ذبح کر لو، مرغی ذبح کر لو، تمہارا جی چاہتا ہے کباب کھانے کے لیے تو تم نے کہا جی یہ گائے ذبح کر لو، تمہارا جی چاہا مٹن کھانے کے لیے، مرغ تمہارا جی چاہا گوشت کڑھائی کھانے کے لیے، تم نے کہا بکرا ذبح کر لو. تم نے اپنے چسکے کے لیے ایک جان کو ذبح کی ہے تو جان کی لذت کے لیے جان کو ذبح کرنا کہاں کی شریعت میں اجازت ہے؟ یہ ہندو نے اعتراض کیا اگر تم چیونٹی کو مار دو تو یہ بھی جرم ہے، اگر چڑیا کو مار دو یہ بھی جرم ہے. تم نے اتنی بڑی گائے ذبح کی ہے، اتنا بڑا تم نے مرغ ذبح کی ہے، اتنا بڑا تم نے بکرا ذبح کی ہے اپنے چسکوں کے لیے، تو ہندو نے کہا ہم اس لیے ذبح نہیں کرتے، یہ ظلم ہے. جواب دیا مولانا قاسم نانوتوی نے آیا ہے، جواب دیا مولانا اشرف علی تھانوی نے. اللہ اکابر علماء دیوبند کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرما. مولانا اشرف علی تھانوی نے جواب دیا، جواب سن. مولانا قاسم حضرت تھانوی فرمانے لگے تم نے کبھی غور نہیں کیا کہ جب جانور کو ذبح کرتے ہیں تو رب نے یہ نہیں کہا کہ جانور کو یوں ہی ذبح کر دو، رب نے کہا جب ذبح کرو پھر پڑھو بسم اللہ اللہ اکبر، میرا نام لے کر ذبح کرو. سوال یہ ہے کہ رب نے جانور پہ اللہ کا نام لے کے ذبح کرنے کا حکم کیوں دیا؟ تم سبزی کاٹو بسم اللہ نہ پڑھو، سبزی سب بھی حلال ہے، تم سبزی کاٹ لو بسم اللہ نہ پڑھو تب بھی حلال ہے، تم گاجر مولی کاٹ لو بسم اللہ نہ پڑھو تب بھی حلال ہے. خلاف سنت تو ہوگا مگر حلال ہوگی. اگر جانور پہ بسم اللہ نہ پڑی تو جانور حلال نہیں ہے، جانور حرام ہے. دونوں میں فرق کیا ہے؟ سبزی بھی تم نے کھانی ہے، بسم اللہ نہیں پڑی تم نے کاٹ لی، رب کہتے حلال ہے. جانور بھی تم نے کھانے، بسم اللہ نہ پڑھو، رب کہتے حرام ہے. رب نے جانور کے ذبح پہ بسم اللہ کی شرط لگا دی ہے اور پتلی اور رب نے سبزی کے کاٹنے پہ بسم اللہ کی شرط نہیں لگائی. وجہ کیا؟ حکیم الامت مولانا ثانی فرماتے ہیں میرے رب نے کرم یہ کیا، رب نے فرمایا جب تم جانور ذبح کرو اللہ کا نام لو. کیوں؟ جب رب کا نام لے کر تم جانور ذبح کرو گے وہ اللہ کے نام کو سن کر مستی میں جھوم کر جان دے جائے گا، اس کو تڑپنے میں درد نہیں ہوگی، اس کو تڑپنے میں درد یہی ہوگی نہیں ہوگی. میں یہ کہتا ہوں اگر موت آ جائے یہاں پاکستان کی سرزمین مسجد میں تو حادثے موت میں تکلیف تو ہوتی ہے نا، اگر موت آ گئی سجدے میں تکلیف تو ہوگی، لیکن اگر میدان جنگ میں شہید ہو جائے پھر پیغمبر کہتے ہیں درد نہیں ہے. اللہ کے نام پہ تو کٹ جا تب بھی درد نہیں ہے، اللہ کے نام پہ جانور کٹ جائے تب بھی درد نہیں ہے. اللہ نے فرمایا بسم اللہ پڑھو ذبح کر دو، وہ جھوم کر ذبح ہو جائے گا، تم کھا لو. الحمدللہ جی الحمدللہ الذی اطعمنا پڑھو، تمہیں کھانے میں مزہ اسے ذبح ہونے میں مزہ. اب کیا تیرا اعتراض ہے؟ یہی اعتراض ہے ظلم کیا تم نے. ارے ظلم تو تب ہوتے جب آدمی کو مزہ نہ آئے اور جس چیز میں مزہ ہے اس سے کیا ظلم ہے؟ نہیں سمجھو اس سے کیا ظلم ہے؟ جب حضرت مولانا حسین احمد حضرت مولانا عزیر گل رحمہ اللہ تعالی اسیر مانسا گرفتار ہوئے تو جیل میں گئے، انگریز نے پکڑا، سرائے موت کا فیصلہ ہوا. مولانا عزیر گل کو لیا، عزیر گل کی داڑھی کو پہلے شہید کیا. مولانا عزیر گل کی داڑھی کو شہید ہوا، رونے لگے. انگریز نے کہا ڈر کے
اور میں ڈرا نہیں، روتا میں اس بات پر ہوں کہ داڑھی قربان مجھ سے پہلے ہوگی، مجھے پہلے قربان ہونا چاہیے تھا۔ میں تو اس سے رو رہا ہوں کہ میری داڑھی قربانی میں آگے نکل گئی۔ میں کہتا ہوں خدا کی قسم، علماء دیوبند کی مخالفت وہی کرتا ہے جس نے علماء دیوبند کے علوم کو نہیں پڑھا، علماء دیوبند کی مخالفت وہی کرتا ہے جس نے علماء دیوبند کے افکار کو نہیں پڑھا۔ ورنہ علماء دیوبند کا علم تو میں ہی کہہ رہا تھا، ہندو نے کیا اعتراض کیا کہ تم جانور ذبح کرتے ہو تو بولیے نا ظلم ہے، تو جواب کس نے دیا؟ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی نے اور اعتراض سنا۔ ہندو نے ایک اور اعتراض کیا، ہندو کہتے اگر جانور مر جائے ہم کھا لیتے اور جانور مر جائے تو مسلمان نہیں کھاتا، اگر چھری پھیر کے ذبح کرو تو تم کھاتے ہو، اگر اللہ مارتے تم نہیں کھاتے۔ ہندو کہتے تم رب کو مانتے ہو، کیا جواب دو گے؟ بولو، اور رب نو نہیں منتے تو تم ٹھنڈ لگتی ہے۔ ہندو کہتے رب کو اللہ مار دے تو تم نہیں کھاتے، اور کسائی مار دے تو اللہ مار دے تو نہیں کھاتے، کسائی مار دے تو۔ ہندو کہتے عجیب مذہب ہے، رب مارے تو حرام ہے، کسائی مارے تو حلال ہے۔ جواب قاسم ننوتوی نے دیا۔ جواب کس نے دیا؟ مولانا قاسم ننوتوی، والی دارالعلوم دیوبند۔ مولانا قاسم ننوتوی نے جواب بڑا عجیب دیا، جیسی عقل ہو جواب ایسا ہی ہوتا ہے، جیسی عقل ہو نا جواب ایسے ہی۔ مولانا قاسم ننوتوی نے فرمایا ایک نلکا رب نے لگایا، ایک نلکا لوہار نے لگایا، نہیں سمجھے؟ ایک نلکا رب کا، ایک نلکا لوہار کا، فرق ہے نا۔ فرمایا جو لوہار نلکا لگائے اور اس سے پانی نکلے تو پیتے ہو، اور جب رب کے لگائے نلکے سے نکلے تو نہیں سمجھے؟ ہر مولانا ننوتوی فرمانے لگے کہ رب جس نے نلکا لگایا اس نلکے سے پانی نکلے تو تم نہیں پیتے، اور جو لوہار نلکا لگائے اس سے نکلے تو پیتے ہو۔ جو جواب تم دو گے وہی جواب میں دوں۔ یہ ہندو مت کے قرض ہے مولانا ننوتوی کا رحمت اللہ علیہ۔ اور میں اگلی بات کہتا ہوں، واقعہ سے ننوتوی تیرے علوموں کا آئے ہے۔ قاسم ننوتوی نے ایک عجیب بات کی ہے، جب انگریز نے، جب ہندو نے بات کری ہے، ہندو نے مسلمان کے ذبح کے مسئلے تھے، ہندو کیا کہتے کہ جانور نہ کھاؤ، گوشت نہ کھاؤ، حضرت عجیب جواب دیا۔ مولانا حضرت ننوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ارے گوشت نہ کھانے کا انکار کرنے والا وہ انسان ہے جو انسانی فطرت کو بھی نہیں سمجھتا، انسانی فطرت کو بھی نہیں سمجھتا۔ میں ایک بات کہتا ہوں، ایک ہے جانور، جانور میں دو قسم کے جانور ہیں۔ بعض جانور وہ ہیں کہ جن کو رب نے وہ دان دیے جو چپکے ہیں سیدھے، اور بعض جانور وہ ہیں کہ جن کو رب نے دان دیے ہیں نکیلے۔ ایسے ہے یہ جانور کتنی قسمیں؟ دو۔ کیوں؟ بعض جانور وہ ہیں جو چارہ کھاتے ہیں، ان کو دانت کون سے دیے؟ چپکے، اور جو گوشت کھاتے ہیں ان کو دانت نکیلے۔ کیوں؟ بعض جانوروں کے معدے میں گوشت جائے تو ہضم نہیں ہوتا اور چارہ جائے تو، اور بعض جانور پٹھے کھائے تو ہضم ہوتا ہے، گوشت جائے تو ہضم، اور بعض جانوروں کے معدے میں گوشت جائے تو ہضم ہوتا ہے اور پٹھے جائیں تو ہضم۔ آپ بلی کو کھواؤ پٹھے، بلی کو کھواؤ، بلی کھا لے گی پٹھے، ہضم نہیں ہوگا نا۔ ماج کو کھواؤ 10 کلو گوشت، ماج کھا لے گی، بھینس نہیں کھاتی نا۔ اب مولانا قاسم ننوتوی کی سچی بات ہے، عجیب علوم ہے، عالم یکشش کر اٹھتا ہے مولانا ننوتوی رحمۃ اللہ علیہ پہ۔ مولانا قاسم نے فرمایا کہ ان جانوروں کے معدے دو قسم کے تھے، بعض معدے میں گھاس ہضم ہوتی ہے، گوشت ہضم نہیں ہوتا، اللہ نے چپکے دان دیے، اور بعضوں کے معدے میں گوشت ہضم ہوتا ہے، گھاس ہضم نہیں ہوتا، رب نے نکیلے دان دیے، اور رب نے انسان کا معدہ بنایا، گوشت بھی ہضم ہوتا ہے، اور اس کے معدے میں پالک بھی ہضم ہوتی ہے، ساگ بھی ہضم ہوتے ہیں، سلاخ بھی ہضم ہوتے ہیں، پیاز بھی ہضم ہوتے ہیں، اس کے معدے میں گندم بھی ہضم، اس کے معدے میں گوشت بھی ہضم، تو رب نے چپکے دان بھی دیے جو آگے نظر آتے ہیں، رب نے نکیلے دان دی جس کو دار کہتے ہیں۔ یہ تو فطرت انسانی بتائیے گوشت کیوں؟ اگر رب نے گوشت نہیں کھلانا تھا یہ دانت رب نے بنائے کیوں؟ تو بات سمجھ آئی؟ اور بعض جانوروں کے دانت صرف نیچے ہوتے ہیں، ایسے آئین، اور بعضوں کے جانور اوپر بھی ہوتے ہیں، انسان کے سارا مال کھانا تھا، میں سارا، اس نے چنے بھی کھانے، اس نے دال بھی کھانی ہے، انہیں گوشت بھی کھانا ہے، انہیں پٹھے بھی کھانے ہیں، سلاد پٹھے ہی ہوتے ہیں اور کیا ہوتا ہے، پالک پٹھے ہی ہیں، ساگ پٹھے ہی ہیں اور کیا ہے اس میں۔
یہ سب کچھ کھانا تھا. اللہ نے دانت دونوں قسم کے دے دیے. میں یہ کر رہا تھا اگر میں اسی عنوان پہ آج چلتا ہوں, اسی عنوان پہ کہ ذبح جانور پہ ذبح پہ رب نے کیا حکمتیں رکھی ہیں اور کفر میں کون کون سے اعتراض کیے ہیں. آپ یقین کریں, آپ جو بندیت کے علوم پہ رکھ کر رکھے کہ اللہ ان کو ذرا خیر سے کوئی انہوں نے شعبہ چھوڑا بھی ہے, کسی اعتراض کو حل نہیں بھی کیا, ایسا نہیں ہے. اللہ توفیق عطا فرمائے. میں بلا تعصب کے کہتا ہوں, اللہ توفیق دے, بلا تعصب کے کہتا ہوں, جو بندیت واحد وہ سب کا ہے کہ تمہیں کوئی مسئلہ چاہیے ان کی کتاب موجود ہو, کوئی مسئلہ چاہیے مناظر موجود ہو, تم آزما کر دیکھ لو. اور کوئی شعبہ چاہیے وہاں علماء دیوبند موجود ہو. ایسے ہے یا نہیں؟ جہاد میں جائے تو, تدریس میں جائے تو. اور میں عجیب بات کہتا ہوں, دیوبندی وہ سب کا ہے کہ جس کو اپنے نصاب میں کتابیں داخل کرنے کے لیے جب بھی ضرورت پیش آئی تو کتاب اس کی داخل کی ہے کہ جو انسان مجتہد تھا یا مقلد تھا, لیکن دوسرے لوگ ایسے موجود ہوں گے کہ اپنے مدارس کے لیے ضرورت پیش آئی تو کتابیں وہ پڑھائیں جو مقلدین کی. یہاں اگر طلباء تشریف فرماؤں تو میں اس سے کہتا ہوں اپنے نصاب ان سے پوچھ لو, نصاب پورا گنوا دے کتابیں میں بتا دوں گا کہ کون کون سی ہماری کتابیں جو پڑھی جا رہی ہیں. خیر میں آپ موضوع کی طرف آتا ہوں. اللہ ہمیں بات سمجھنے کی توفیق دے. جو ایک قربانی ابراہیم کی, قربانی کس کی؟ ابراہیم کی, سنت ابراہیم کی, یادگار ابراہیم کی, وہ قربانی رب نے دی ہے اور اس قربانی کو رب نے مانگا, ابراہیم نے دیا, اللہ نے اس کو سنت بنا کے آگے منتقل کر دیا. ابراہیم علیہ السلام کی جو یاد ابراہیم کی سنت ہے وہ ہے قربانی. اسی سے آج ہمارا اشتہار ہمارا یادگار ابراہیم. اللہ ابراہیم کی یاد کو تازہ رکھنے کے لیے جانور ذبح کرنے کا حکم دیا. ایک اعتراض ہو, سنیے میں آگے بات کراتا ہوں اور سنیے. آج لوگوں نے نیا اعتراض نکال دیا. وہ اعتراض کون سا؟ اللہ ہم سب کو ملحدین سے محفوظ رکھے, اللہ مستشرقین سے محفوظ رکھے, اللہ کفر کے لڑنے سے محفوظ رکھے. نیا سوچا چھوڑا, نیا اعتراض کیا. آج لوگ کہتے ہیں ہم یہ نہیں کہتے قربانی نہ دو, تم نے قربانی دی ہے, تم نے کروڑوں جانور ذبح کر دیے. مسلمان کروڑوں کی تعداد میں نہیں, 1 ارب سے زیادہ ہے, تم نے ارب جانور ذبح کر دیے. اگر تم دمبے ذبح نہ کرتے, اگر بکرے ذبح نہ کرتے, اگر تم اونٹ ذبح نہ کرتے تو کیا ہوتا؟ جتنی تم نے قربانی میں جانور خریدے تھے اس پیسوں کو تم اپنے پاس رکھتے, اس سے اسپتال بن جاتا, بیوہ کا علاج ہوتا, اس سے جہیز آ جاتا, اس سے بچیوں کی شادیاں ہو جاتی, اس سے رفائی کام ہوتے. تم نے کروڑوں کی تعداد میں جانوروں کو لیا, اربوں روپیہ تم نے 3 دن میں خرچ کر دیا. یہ کیسا اسراف ہے, یہ کیسی فضول خرچی ہے؟ تمہیں چاہیے یہ تھا. آج مستشرقین نے یہ اعتراض پیدا کیا. اعتراض کیا تھا؟ اگر تم جانور ذبح نہ کرو بلکہ جانوروں کی بجائے ان پیسے کا جمع کر کے تم غریبوں کی ضروریات پوری کر دو تو کوئی غریب ضرورت مند باقی نہیں بچے گا. تو جانور کی بجائے تم ان کے پیسے دے دو. آج لوگوں نے اعتراض کیا. ہمارے اکابر علماء دیوبند نے جواب اس کا بھی دیا. ہمارے اکابر مولانا شرف علی تھانوی, مولانا مدنی, مولانا ننوتوی, علامہ انور شاہ کشمیری, ہمارے اکابر نے جواب دیا. فرمایا کا مطلب اعتراض کرنے والا وہ ہے جو انسان جو اسلامی نظام کو لیا تھا. اسلام نے کہا کہ اگر تمہارے پاس مال موجود ہے تم سال میں زکات دو, تمہارے پاس زمین موجود ہے اس میں سے عشر دو, تم نے زکات بھی دینی ہے, تم نے عشر بھی دینے. اگر بیوی ہے خرچہ خامد اٹھائے, اگر بیٹیاں ہیں خرچہ باپ اٹھائے, اگر نابالغ اولاد ہے خرچہ باپ کے ذمہ ہے, اگر معذور ہو جائے خرچہ حکومت کے ذمہ ہے. تو رب نے سارے شعبے دے دیے. تم زکات بھی ادا کرو, تم عشر بھی ادا کرو. اس کے علاوہ رب نے صلہ رحمی کا حکم دیا, رب نے صدقے کا حکم دیا. اگر تم صدقات بھی دو, اگر تم زکات بھی دو, اگر تم عشر بھی دو, دنیا میں غریب کوئی نہیں بچے گا. ایک مسئلہ رہ گیا تھا نا, اب تمہیں قربانی کے جانور کی قیمت دینے کی حاجت نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام نے مال بھی دیا, ابراہیم علیہ السلام نے اپنی جان بھی دی ہے, ابراہیم السلام نے دولت بھی اللہ کی راہ پہ دی ہے. لیکن ابراہیم نے ایک قربانی یہ دی, اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری چڑھائی ہے اور رب نے بیٹے کو بچا لیا, رب نے دمبا دیا, رب نے بکرا مہنگا دیا. وہ ابراہیم کی قربانی رب کو پسند آئی ہے. تم لاکھ روپیہ عطا کر دو وہ سنت زندہ نہیں ہوگی, تم کروڑوں روپیہ دے دو وہ یادگار زندہ نہیں ہوگی. اگر تم نے ابراہیم کے بیٹے کی قربانی کو زندہ رکھنے رب کا چھری پہ, پھر گائے کی گردن پہ, پھر چھری پہ بکرے کی گردن پہ, لوگ پوچھیں گے ارے بکرا ذبح کیوں کیا؟ کہتے اپنے دادے کی یاد کو تازہ کیا, اپنے دادے کی یاد کو تازہ کیا. اب دادی ابراہیم کی یاد ہسپتال سے تازہ نہیں ہوتی, دادی ابراہیم کی یاد بچی کے نکاح سے تازہ نہیں ہوتی, دادی ابراہیم کی یاد یہ زکات سے زیادہ نہیں ہوتی. اللہ نے فرمایا اگر بیوہ موجود ہے زکات دینا, اگر مستحق موجود ہے اسے دینا, تیری اولاد ہے خرچہ تو کر لے. لیکن ابراہیم کی تو نے یاد کو بھی زندہ رکھ لے, وہ دولت سے نہیں وہ بکرے سے ہوگی. وہ کیسے ہوگی؟ عجیب لوگوں نے اعتراض کیا. اور ایک اور حکمت سنو, میں نے تو ایک حکمت نہیں میں 2-4 کرتا ہوں. حکمتوں کے انبار ہمارے
ہمارے اکابر علماء دیوبند نے لکھ دیے. آگے سنیے ایک اور حکمت کیا تھی. میرے اللہ نے مسلمان حکم دیا تم نماز پڑھو, رب نے حکم دیا تم روزہ رکھو, رب نے حکم دیا تم حج کرو, رب نے حکم دیا تم زکات دو, رب نے حکم دیا جہاد کرو. حکم دیا کہ نہیں؟ بولتے نہیں دیا نا حکم. اب جہاد کرو گے تو خون تو نکلنا کہ نہیں؟ کیا تم نے لگنا؟ اللہ فرمایا قربانی جو جانور ذبح کرو, کوئی تھوڑا ڈر اترے, کوئی خوف ختم ہو, کوئی جانور ذبح ہوتا دیکھو گے تمہیں ہو جائے. اسی وجہ سے مسئلہ یہی ہے کہ جب قربانی دو تو جانور اپنے ہاتھ سے ذبح کرو. کس کو؟ اپنے ہاتھ سے. کل کو تم نے کافر کو ہاتھ سے ذبح کرنا ہے, جانور کو ذبح کر کے مشق کرو تاکہ یہ ہمدردیاں بے سوکھی تمہارے دل سے نکل جائیں. نہیں سمجھے؟ اور کوئی جانور کو ذبح کیا تو کس کے حکم پر؟ بولیے کس کے حکم پر؟ تو کافر کو ذبح کس کے حکم پہ؟ اگر رب حکم دے جانور کو ذبح کرے تو کیا کہنا؟ رب کہتے کافر کو ذبح کرے تو ذبح کہتے نا. کیوں؟ یہ جانور ہے, وہ کافر ہے. اگر اس کو ذبح کرنا جائز ہے تو اس سے ستر کو ذبح کرنا جائز کیوں نہیں ہوگا؟ کہتے ذبح اس کو بھی. جو رب نے مسلمانوں میں جذبہ جہاد کو زندہ رکھنے کے لیے فرمایا تم قربانی بھی دو, خون بہانا بھی سیکھو, جان لینا بھی سیکھو, کچھ حوصلہ پیدا ہو, کچھ ہمت پیدا ہو. اس لیے قربانی کے لیے اصل مسئلہ یہ ہے کہ سائی ذبح نہ کرے, خود ذبح کرو. لیکن لوگ ہمت نہیں پہنتی, ہمت نہیں پہنتی. بھائی ہمت کرو, جانور کو ذبح کرو. اگر ہمت نہیں پڑتی تم ذبح نہیں کر سکتے, پھر کسائی ذبح کرے تم اوپر کھڑے تو ہو جاؤ نا. مسئلہ تو یہی ہے. میں ایسے کر رہا تھا ابراہیم کی یادگار وہ قربانی ہی سے ہوتی ہے, ابراہیم کی یادگار وہ قربانی کے بغیر نہیں ہوتی. اس کے اللہ نے فرمایا کہ تم قربانی دو. انبیاء سلم کے پیغمبر کے جو صاحب ہیں انہوں نے سوال کیا رسول اللہ محال قضائی, اللہ کے پیغمبر ہم جو قربانی دیتے, ہم جو جانور ذبح کرتے, یہ کیا چیز ہے قربانی؟ تو پیغمبر نے جواب دیا سنت ابیکم ابراہیم, یہ تمہارے دادے تمہارے باپ حضرت ابراہیم کی سنت ہے. پھر صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہم جو قربانی دیں گے, ہم جو جانور ذبح کریں گے, اس جانور ذبح کرنے میں ہمیں کیا ملے گا؟ فرمایا بكل شارۃ حسنہ, اللہ تمہیں ہر بار پہ نیکی عطا فرمائیں گے, اللہ ہر بار پہ رب تمہیں نیکی عطا کرے گا. پھر صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ بعض جانوروں کے بال نہیں ہوتے, اس کو اون ہوتی ہے, ان کا حکم کیا ہوگا؟ فرمایا جس طرح بکری کے بال کے بدلے میں نیکی ملتی ہے اس طرح اون والے جانور پر بھی بال ہوتے, اللہ تمہیں ہر بال کے بدلے میں نیکی دے گا. تو پیغمبر نے قربانی کو سنت کرا دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا. اس لیے ہم کہتے ہیں ایک بات میں رکھنا, ابراہیم علیہ السلام کو بھی ہم مانتے ہیں, حضرت خاتم الانبیاء کو بھی ہم مانتے ہیں, مگر دونوں میں فرق کیا ہے؟ ہم ابراہیم کی ملت ہیں اور پیغمبر کی امت ہے. ابراہیم کی کیا ہے اور حضرت رسول کی کیا ہے؟ امت اور ملت میں کیا فرق ہے؟ امت اور ملت میں کیا فرق ہے؟ اگر آپ کے ذہن میں تو پھر میں بیان نہ کروں, میں آگے چلوں. اگر نہیں فرق تو میں اس کو چھیڑوں. بھائی پتہ ہے ملت اور امت میں کیا فرق ہے؟ ہم حضرت ابراہیم کی ملت اور حضرت رسول اللہ کی امت, مطلب ملت ابراہیم حنیفہ, مطلب ابراہیم کی ملت کی اتباع کرو. ملت ابراہیم کی ملت, حضور کی امت. ملت اور امت کا فرق, جن کے اصول ایک ہوں ان کو ملت کہتے ہیں, جن کے اصول اور فروغ ایک ہوں ان کو امت کہتے ہیں. جو اصول ابراہیم کے وہی اصول اس امت کے. اصول میں ہم ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہیں تو ان کی ملت ہے, مگر مسئلہ ابراہیم کے نہیں, مسئلہ خاتم الانبیاء. تو اصول میں اتحاد کو ملت اور اصول اور مسائل میں اتحاد کو امت کہتے ہیں. اس لیے ہم ابراہیم کی ملت ہیں اور خاتم الانبیاء کی امت ہے. اب ہم مسئلہ آیا قربانی کا, ہم نے قربانی دینی ہے, ابراہیم کی سنت ہے, ہم جانور ذبح کریں گے, ابراہیم کا طریقہ ہے, ہم جانور کو ذبح کریں گے, عبادت کو سمجھ کر ذبح کریں گے. جب آپ نے جانور کو ذبح کرنے, اب دو قسم کے لوگ آپ کے سامنے کھڑے ہوں گے, ایک وہ جو نظر آئے گا اور ایک وہ جو نظر نہیں آئے گا. جو نظر نہیں آتا اس پہ محنت تمہارے پر یہ کرنی ہے کہ جانور ذبح مت کرو, قربانی مت دو, اور اگر تم نے قربانی دینی بھی ہے تو پھر تم نے لمبا چوڑا جمبا پالنے کی حاجت نہیں ہے. 3000 پیسہ دے کے اپنی جان چھوڑو. میں یہ نہیں کہتا کہ گائے میں شرکت کرنی گناہ ہے, گائے میں شرکت کرنا عبادت ہے, تم ذبح میں شرکت کر سکتے ہو. اگر تمہاری پسلی کمزور ہے تو قربانی گائے میں دے لو یا اونٹ میں دے لو. اصل مسئلہ یہی ہے, جانور وہ ذبح کرو. اللہ کے پیغمبر سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ قربانی میں کون سا جانور ذبح کرے؟ میں اغناہا ثمرا وانفسھا, اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ تم جانور ایسا ذبح کرو جو قیمتی
زیادہ ہو وہ تمہیں پسند بھی زیادہ ہے، ایسا جانور ذبح کرو۔ بعض لوگ قربانی دیتے ہیں مگر اچھا جانور تلاش نہیں کرتے، اپنے ذمے سے فرض کو ادا کرنے کے لیے حصہ ڈال کے اپنی جان چھڑا جائیں گے۔ حصہ ڈالنا جرم نہیں ہے، حصہ ڈالو گے قربانی سب کی ہو جائے گی، لیکن اصل یہ ہے کہ جانور قیمتی بھی ہو عمدہ بھی ہو، جانور قیمتی بھی ہو عمدہ بھی ہو۔ تو شیطان محنت کیا کرے گا کہ تم نے قربانی نہیں کرنی، مال میں حج ہوگا، قربانی نہیں کرنی، اب وہ بہانے تلاش کرے گا، عذر تلاش کرے گا تاکہ جانور تم قربانی نہ دے سکو۔ جانور انسان شیطان محنت یہ کرے گا کہ تم نے قربانی نہیں دینی، اور ایک طبقہ اور محنت کرے گا وہ تمہیں قربانی سے منع نہیں کر سکتا، مگر مسائل ایسے پیش کر دے گا اگر ان مسائل پہ عمل کر لیا تو پھر قربانی تمہاری اللہ کے قابل قبول نہیں ہوگی، قربانی ختم ہو جائے گی۔ وہ نئے نئے مسئلے پیش کرے گا، میں صرف ایک دو مسئلے پیش کر کے اس کے بعد اپنی آپ کے سامنے معذرت ختم کروں گا، اگر آپ کے رکے ہوں گے میں انشاءاللہ اس کا اللہ نے چاہا تفصیلاً جواب عرض کروں گا۔ اب یہ بات سمجھو، ہم نے کہا قربانی کی برائی کی سنت ہے، یہ قرآن کریم میں سنت کا لفظ نہیں ہے، یہ قرآن کریم میں نہیں اللہ کے پیغمبر کی حدیث مبارک میں سنت کا لفظ ہے۔ آگے سنیے، قربانی کا حکم قرآن کریم میں موجود ہے مگر تفصیلات اللہ کے پیغمبر کی حدیث مبارک میں موجود ہے۔ اب ہم کہتے ہیں ہم نے عمل قرآن پہ کرنا ہے مگر قرآن کی تشریح حدیث پیغمبر ہے، ہم نے حدیث پیغمبر کی روشنی پہ قرآن پہ عمل کرنے، لیکن حدیث پیغمبر پہ عمل کریں گے تو کیسے کریں گے؟ حدیث پر عمل کرنے کے اصول موجود ہیں، اگر اصولوں کے مطابق پیغمبر کی حدیث پہ عمل کرو گے عمل بالحدیث ہوگا، اگر اصول چھوڑ کر عمل کرو گے عمل بالحدیث نہیں ہوگا۔ اللہ کے پیغمبر کا طریقہ کیا تھا یہ تمہیں کیسے معلوم ہوگا؟ آج ساری دنیا کہتی ہے پیغمبر کی حدیث پہ عمل کرو، ہم بھی کہتے ہیں اور سب کا بھی کہتے ہیں۔ سوال یہ ہے حدیث پیغمبر پہ عمل کرنے کا اصول ہے یا نہیں؟ اگر اصول ہے اصول سے بات کرو، اگر اصول نہیں ہے غیر اصول کے بات کرو۔ ان دنوں میں مسئلہ پیش آئے گا، نمبر ایک مسئلہ یہ پیش آئے گا کہ ہم نے جانور کون سے ذبح کرنے ہیں۔ تو میں آپ کرتا ہوں اگر حدیث سے مبارک کو تلاش کرو گے، اگر علماء کی بات کرو گے، اگر فقہاء کی بات کرو گے تو جانور تمہیں نظر آئیں گے۔ بھیڑ اور بکری کو قربانی میں ذبح کر دو، گائے اور بھینس کو قربانی میں ذبح کر دو، اونٹ کو قربانی میں ذبح کر دو۔ اب ایک مفتی عبدالستار موجود ہے اور ایک جماعت کے غریب ہے، کراچی میں ہوتے ہوئے کراچی میں اس کا ادارہ جامعہ ساریہ کے نام سے موجود ہے، فتاوی ساریہ لکھا اور اس نے مسئلہ درج کیا اگر تم قربانی میں گھوڑا ذبح کرنا چاہو، یہ بھی کہتے ہیں حدیث سے ثابت ہے، اور کم از کم 35 علماء کے دستخط موجود ہے کہ گھوڑے کی قربانی کرنا بھی جائز ہے۔ نمبر 2 اسی فتاوی ساریہ میں موجود ہے کہ بکرا اگر تمہیں مہنگا ہو اور لینا مشکل ہو، آدمی سوال کرتے حضرت اب بکرا بہت مہنگا ہو گیا ہم قربانی کیسے دیں؟ رب قرآن میں کہتے ما جعل علیکم فی الدین من حرج کہ دین میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا الدین یسر، دین بہت آسان ہے۔ ہمارے پاس بکرا نہیں ملتا، بہت مہنگا ہو گیا، اب کیا ذبح کرے؟ فرمایا بکرا نہیں ملتا تو مرغ ذبح کر لو، فتاوی ساریہ مسئلہ موجود ہے۔ آگے چلیے، ایک اور آدمی نے مسئلہ پوچھا حضرت اگر ہم مرغی کا انڈا قربانی میں دینا چاہیں قربانی ہو جائے گی؟ فتاوی ساریہ میں موجود ہے۔ کہا بالکل، اگر تم مرغی کے انڈے کی قربانی دو گے تو بھی حدیث تو بھی قربانی ہو جائے گی۔ اب میں کہتا ہوں اب اصول حدیث کی روشنی میں کوئی مجھ سے گفتگو کرے کیا بکرے کے علاوہ مرغی کی قربانی دینا جائز ہے؟ مرغی کے انڈے کی قربانی دینا جائز ہے؟ کیا گھوڑے کی قربانی دینا جائز ہے؟ میں اس بات سے کھلے عام چیلنج کرتا ہوں جو چاہے اور یہ کہتا ہوں حدیث میں موجود ہے گھوڑے کی قربانی کا ذکر، مجھ سے بات کرو اصول حدیث کی روشنی میں جو کہتے ہیں مرغ کی قربانی جائز ہے اصول حدیث کی روشنی میں پھر بات کرو، اگر کوئی کہتے ہیں انڈے کی قربانی جائز ہے پھر اصول حدیث کی روشنی میں بات کرو۔ بات اصول حدیث ہوتی ہے نا، بغیر اصول کے بات نہیں ہوتی۔ ہم نے کہا جب تم ذبح کرو گے نمبر 1 گائے کو، یا نمبر 1 تم بھیڑ بکری کو ذبح کرو، نمبر 2 گائے اور بھینس کو ذبح کرو، نمبر 3 اونٹ کو ذبح کرو۔ یہ 3 قسم کے جانور موجود ہیں۔ جب مسئلہ آئے گا نا گائے کا تو بعض لوگ کہیں گے ذبح کر لو، جب مسئلہ آئے گا بھینس کا تو ذبح نہ کرو۔ گائے کے ذبح نہ کرنے کے، گائے کی قربانی نہ دینے پہ کوئی دلیل موجود نہیں ہے، صرف ایک دلیل پیش کریں گے کہتے نہیں کوئی گائے بھینس کی قربانی نہ دو۔ دلیل کیا کہتے اس لیے کہ اللہ کے پیغمبر نے بھینس کی قربانی نہیں کی، پیغمبر کے صحابہ نے نہیں کی۔ جب پیغمبر سے ثابت نہیں ہے تم کیسے ذبح کرو گے؟ پیغمبر کے صحابہ ثابت نہیں، تم ذبح کیسے کرو گے؟ میں دلائل الگ دوں گا، سوال الگ کروں گا۔ میرے دوستو سوال یہ ہے کہ یہ جو اللہ کے پیغمبر نے بھینس کی قربانی اگر نہیں دی، اللہ کے پیغمبر نے اگر بھینس کی قربانی اور اللہ کے پیغمبر نے نہیں دی اگر بھینس کی قربانی حضرات صحابہ نے دی، تم نے ناراض ہو کر کے دیا کہ جی ہم نہیں کرتے، تو میں پوچھتا ہوں اللہ کے پیغمبر نے مینڈے کی قربانی دی ہے تو دمبے کی قربانی اللہ کے پیغمبر نے دی ہے؟ دمبا عرب کا جانور نہیں ہے، دمبا فلسطین کا جانور ہے۔
دمبا مکے مدینے کا جانور نہیں ہے، دمبا عجم کا جانور ہے، تو پیغمبر نے دمبے کو ذبح کیا، پھر دمبے کی قربانی کس طریقے سے ثابت ہے؟ اور اسی طرح میں کبھی بھی اس پہ کرواؤں گا کہ کس قسم کی اللہ کے پیغمبر نے قربانی دی ہے. نبی قربانی لیتے غنم کی، غنم کس کو کہتے ہیں؟ پیغمبر قربانی لیتے شاخ کی، شاخ کسے کہتے ہیں؟ پیغمبر قربانی لیتے بکر اور گائے کی، بکر کسے کہتے ہیں؟ تو یہ معنی کون بیان کرے گا؟ یہ معنی فقیر بیان کرے گا، یہ معنی صاحب لغت بیان کرے گا. اس لیے کہتے بکر کسے کہتے ہیں؟ لغت کی کتابیں اٹھاؤ، فقہا کی باتیں اٹھا لو، علی المرتضیٰ سے پوچھ لو. مصر الفردوس دہلوی کے اندر روایت موجود ہے. نمبر 2 کنوز الحقائق فی حدیث خیر الخلائق کے اندر علی المرتضیٰ سے موجود ہے. علی المرتضیٰ فرماتے ہیں الفقرۃ الجاموس فی الاضحیۃ عن صلاۃ. علی المرتضیٰ کا قول موجود ہے الجاموس فی الاضحیۃ عن صلاۃ کہ بھینس اگر قربانی میں ذبح کی جائے تو اس کے اندر شریک ساتھ آتی ہے. اللہ کس کے ارشاد ہے؟ علی المرتضیٰ کا. نمبر 2 امام ابو حنیفہ جو تابعی ہیں، امام مالک سبع تابعی ہیں، امام محمد سبع تابعی ہیں، امام ابو یوسف سبع تابعی ہیں، امام حسن بصری تابعی ہیں. حسن بصری رحمہ اللہ جو تابعی ہیں وہ کہتے الجاموس بمنزلۃ البقرہ، کوئی حکم بھینس کا جو حکم گائے کا، وہ حکم بھینس کا جو حکم گائے کا. اور اگلی بات میں کہتا ہوں ایک بات یہ نشین فرما لو، جو نصاب زکات کا وہی نصاب قربانی کا، جو نصاب زکات کا وہی نصاب قربانی کا. زکات اور قربانی کا نصاب الگ الگ نہیں ہے. فرق یہ ہے زکات کا فرض ہوگی جب سال گزر جائے، اور قربانی کے لیے سال کا گزرنا شرط. نصاب 2 روپے کا. اگر کسی آدمی کے پاس 30 گائے ہوں تو قربانی میں تمہیں دینی پڑے گی، اور اگر 30 گائے نہ ہو 30 بھینسی ہو تو پوری امت کا اجماع ہے، پوری امت کا، صرف دیوبندی نہیں، اہل حدیث دیوبندی نہیں، غیر مقلدین، صرف یہی نہیں ہے، ساری دنیا کے علماء. کسی سے پوچھو اگر بھینس 30 ہو جائے قربانی دیں گے یا نہیں دیں گے؟ تو بھی دیں گے. ان سے پوچھو کیا نبی کے دور میں بھینس میں زکات ہوتی تھی؟ پوچھو کہ اگر 30 بھینسیں موجود ہو زکات دیں گے؟ تو بھی دیں گے. آپ کیا سوال کرو کیا پیغمبر کے دور میں بھینس کے اندر زکات تھی؟ کسی نے زکات دی ہے؟ پیغمبر کے صحابہ میں سے کسی نے بھینس میں زکات دی ہے؟ کہیں گے جی نہیں. پوچھو پھر کیوں ہے؟ کہیں گے اس لیے کہ زکات کے مسئلے میں جو حکم گائے کا کوئی حکم بھینس کا امت کا اجماع ہے. میں کہتا ہوں جس امت کا اجماع بھینس کی زکات پر ہے اسی امت کا اجماع بھینس کی قربانی پر. اور اجماع امت مستقل دلیل چلی ہے. ایک سوال میں کرتا ہوں، اس سوال کو نوٹ کرو. جب آپ نے کہا بھینس کی قربانی تو کہتے ہیں جی بھینس کی قربانی نہیں ہے، دلیل کیا دی ہے؟ توجہ رکھنا، دلیل کیا؟ کہتے ہیں جی پیغمبر سے بھینس کی قربانی ثابت نہیں ہے، صحابہ سے بھینس کی قربانی ثابت. آپ فوراً سوال کرو اگر پیغمبر سے بھینس کی قربانی ثابت نہیں ہے تو پیغمبر سے بھینس کا گوشت کھانا بھی ثابت نہیں ہے. اگر صحابہ سے بھینس کی قربانی ثابت نہیں ہے تو صحابہ رضی اللہ عنہ مجمعین سے بھینس کا گوشت کھانا بھی ثابت. گوشت کھانا بھی چھوڑ دو، کچا کھانا چھوڑ دو، تو چھوڑ دو. پھر اگر کوئی بھینس کی قربانی دے تو اس کی کھال لینا بھی پیغمبر سے ثابت، صحابہ سے ثابت، تو کیوں لیتے ہو؟ چھوڑ دو اس کو. اگر اسی بات کو دلیل بنا رہے تو میرے کو بھی چھوڑ دو. میں اس سے گزارش کرتا ہوں کہ بھینس کی قربانی علی المرتضیٰ کا قول، بھینس کی قربانی تابعین کے اقوال، بھینس کی قربانی امت کا اجماع، اور بھینس کی قربانی قیاس. تو بھینس کی قربانی تو دلائل سے ثابت ہے. اس لیے اگر اب بات میں چلے، اب اللہ نے فضل فرمایا، پہلے مسئلہ ہم بیان کرتے تھے، ملتان کے غیر مقلد مولوی حافظ نعیم الحق ملتانی نے مستقل کتاب لکھی ہے بھینس کی قربانی کا تحقیقی جائزہ. اس میں بھینس کے جواب پہ سارے دلائل جمع کر دیے ہیں، اور جو دلائل ان کے تھے ان کا جواب دے دیا ہے. اور اگلی بات میں کہتا ہوں بھینس کی قربانی کا تحقیقی جائزہ تم یہاں جاؤ گے تو ممکن ہے کتاب نہ ملے، مجھ سے رابطہ کرو گے تو یقیناً مل جائے گی انشاءاللہ، یقیناً انشاءاللہ میں تمہیں دوں گا کتاب. مجھ سے رابطہ کر نہیں ملتی تو غیر مقلد عالم لے کر اب یہ ثابت کر دیا کہ بھینس کی قربانی کرنا بھی
جائز ہے. آگے مسئلہ سنیے, عجیب یہ مسائل ہے, آدمی کو بیان کرتے بھی شرم آتی ہے اور سنتے بھی تعجب آتا ہے کہ یا اللہ یہ بھی مسائل تھے. اور اگر تم نے گائے کی قربانی دینی ہو, اگر اونٹ کی قربانی دینی ہو, تو گائے اور اونٹ کے لیے اہل سنت والجماعت کا موقع بھی ہے کہ گائے میں 7 آدمی شرکت کر سکتے ہیں, 7 سے زیادہ نہیں. اور اگر اونٹ کی قربانی دینا چاہو تو اونٹ میں 7 شرکت کر سکتے ہیں, 7 سے زیادہ شرکت نہیں کر سکتے. وہاں جاؤ گے تو کہیں گے گائے میں 7 آدمی اور اونٹ میں 10 آدمی. اہل سنت والجماعت کہتے ہیں گائے میں 7 آدمی تو اونٹ میں بھی 7 آدمی. وہ جاؤ گے بھائی یہ تمہارے پاس کوئی دلیل بھی ہے؟ کہتے ہیں بالکل دلیل موجود ہے. کس کتاب میں؟ کہتے ہیں مشکات شریف میں موجود ہے, جو بندی کو مدرسے میں پڑھائی جاتی ہے. وہاں لکھا ہوا ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں ہم پیغمبر کے ساتھ کے سفر میں کننا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر, ہم اللہ کے پیغمبر کے ساتھ سفر میں تھے. فحضر الاضحیٰ, قربانی کا دن آ گیا, ہم نے پیغمبر کی موجودگی میں گائے کو بھی ذبح کیا, ہم نے پیغمبر کی موجودگی میں اونٹ کو بھی ذبح کیا. گائے میں 7 آدمی تھے, اونٹ میں 10 آدمی تھے. دیکھو مشکات موجود ہے, آپ کو بھی مشکات میں جو موجود ہے. مشکات نے کسی اور کتاب کا بھی حوالہ دیا ہوگا, اصل کتاب کون کی ہے؟ وہ کہے گا جامع ترمذی میں موجود ہے. آپ نے گھبرانا نہیں ہے, فوراً ترمذی اٹھا لو, آپ پریشان مت ہونا, فوراً ترمذی اٹھا لو اور پھر ترمذی اٹھا کر حدیث دیکھ لو. کبھی ایک حدیث پڑھتے ہیں ہمارے ساتھ ہی پریشان ہوتے ہیں, تو پریشان مت ہو, حدیث پوچھو, کو بھی کتاب کھول کر دکھا, اس کتاب میں ساری حدیث دیکھ لو. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک جگہ پر تھا, ایک بریلوی کہنے لگا کہ جی جنازے کے بعد تم دعا کیوں نہیں مانگتے؟ میں نے کبھی نہیں مانگتے, نبی پاک سے نہیں ہے, صحابہ سے نہیں ہے, خلفاء سے نہیں ہے, تابعین سے نہیں ہے, ہماری فقہ میں نہیں, ہم نہیں مانگتے. کہتے جی اللہ کے پیغمبر نے فرمایا مانگو. میں نے کہا حدیث موجود ہے؟ کہتے مشکات میں موجود ہے. میں نے کہا کھولو مشکات اور پڑھو مشکات. کہتے مشکات میں لکھے اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء, کہ جب میت پر نماز پڑھو تو دعا مانگو. دیکھو موجود ہے. میں نے کہا اگلی حدیث پر آگے بھی پڑھو. تم نے ایک حدیث کو پڑھا, آگے چلو. اسی مشکات میں اس حدیث کے متصل آگے موجود ہے پیغمبر کا عمل فلما صلی علی المیت قال اللهم اغفر لحینا ومیتنا, کہ جب پیغمبر نے جنازہ پڑھا تو پیغمبر نے دعا مانگی اللهم اغفر لحینا. میں نے کہا جو پیغمبر فرماتے ہیں اسی کے مطابق عمل کرتے ہیں. اگر اس دعا کا معنی یہ ہوتا کہ میت پر جنازے کے بعد دعا مانگو, پھر پیغمبر اللهم اغفر لحینا ومیتنا جنازے کے بعد دعا مانگتے. اگر پیغمبر جنازہ پڑھتے ہیں اور جنازے میں دعا مانگتے ہیں, اس کا معنی یہ ہوا کہ جنازے میں دعا مانگنے کا حکم ہے, بات کا حکم نہیں ہے. پھر کہ اس کا کیا معنی جی؟ حضور نے فرمایا جب تم جنازہ پڑھو تو دعا مانگو. مسئلہ سمجھنا, جب جنازہ پڑھو تو دعا مانگو. تو کا معنی بعد میں ہوتا ہے. میں نے کہا سمجھدار ماں اپنے بچے کو جب اسکول بھیجتی ہے اور ٹریفک ہوتی ہے, رش ہوتا ہے, تو سمجھدار ماں اپنے بیٹے کو کہتی ہے بیٹا رش بہت ہے, جب سڑک سے گزرو تو خیال کرنا, سڑک سے گزرو پہلے لفظ پڑھانا پھر خیال کرنا. یہی مان ہے بھائی, یہی مان ہے اس کا. ماں کہتی ہے بیٹا جب سڑک سے گزرے ہو تو یہ مانا گزرنے کے بعد خیال کرنا, مانا کہ تمہارا گزرنا خیال اکٹھا ہو. بیٹا جب گزرو تو خیال سے گزرنا, یعنی خیال کے گزرنا بھی ہو اور خیال بھی ہو, دیکھ دیکھ کر گزرنا. اللہ کے پیغمبر نے مسئلہ سمجھایا کہ جب تم عام نمازیں پڑھتے ہو اللہ کے لیے پڑھتے ہو, لیکن تم جنازے پر جاتے ہو تو اللہ کے لیے سارے نہیں پڑھتے, دعا نہیں آتی تب بھی جنازہ. اللہ کے لیے ہوتا دعا یاد کر دیتا نا, دعا نہیں آتی تب بھی جنازہ. کیوں؟ میں نہ گیا, ہونا نہیں ہونا. اور اس کے باپ پر میں نہ گیا تو تب تو میرے باپ پر کیسے آئیں گے؟ اب اللہ کے نبی فرمایا تم نے شفاعت کرنی ہے, تم نے سفارش کرنی ہے, تم نے دعا مانگنی ہے. تو جب میت پر جو جنازہ پڑھو اور پھر دعا مانگو تو تم نے دعا کیسے مانگنی ہے؟ اخلاص سے مانگنا, اللہ کے لیے مانگنا, برادری کے لیے نہ مانگنا, اللہ کے لیے مانگنا. اس کا آخری وقت ہے, وہ دنیا سے جا رہا ہے, تم اس سے الگ ہو رہے ہو, کم از کم آخری بات تو خلاف سے اس کو رخصت کر دو. اللہ کے لیے یہ فرمایا. اب ہم نے کہا نماز جنازہ تو تھوڑی دعا, نماز جنازہ تو ایک ضمن بات آ گئی, میں کہتا جاؤں. بعض لوگ عجیب دھوکہ دیتے ہیں. عجیب دھوکہ کون سا؟ ہمیں کچھ کہیں گے, دوسروں کو کچھ کہیں گے. آپ کو وہ کیسے؟ بعض لوگ کہیں گے جب تم جنازہ پڑھو تو فاتحہ پڑھو, جنازہ پڑھو تم نے فاتحہ پڑھنا. کیوں پڑھنی ہے فاتحہ؟ کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر نے فرمایا بغیر فاتحہ کی نماز نہیں ہوتی, نماز جنازہ بھی نماز ہے تو بغیر فاتحہ کے نہیں ہوتی. اچھا اب بریلوی آ گئے,
انہوں نے کہا جنازے کے بعد دعا مانگو. انہوں نے کہا نہیں، نماز جنازہ تو دعا ہے، یہ خود دعا ہے، اس کے بعد کون سی دعا؟ تو تمہیں کیا کہا نماز جنازہ؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ نماز جنازہ. اور انہیں کیا کہا نماز جنازہ؟ ہمیں کہا نماز جنازہ نماز ہے اور نماز بغیر فاتحہ کے. انہیں کہا نماز جنازہ دعا ہے اور دعا کے بعد کون سی دعا؟ تو ہمیں بھی دھوکہ دیا، ان کو بھی دھوکہ دیا، دونوں کو دھوکہ دیا. میں مثال دے کر کہتا ہوں ایسے ہی ہے کہ جیسے پچھلے سال ٹھیکیداروں نے تمہیں بھی دھوکہ دیا، ہمیں بھی دھوکہ دیا. تمہارے یہاں کنو ہوتے ہیں موسمی بلاد فروٹا ہوتے ہیں، کم ہوتے ہیں، ہمارے یہاں بہت ہوتے ہیں. اب میں کہتا ہوں ٹھیکیدار نے ہمیں بھی دھوکہ دیا، کراچی بھی دھوکہ دیا، ہمیں بھی دھوکہ، لاہور بھی دھوکہ. ہمارے یہاں پچھلے سال پھل بہت کم تھے، ہمارے پاس ٹھیکیدار آئے تو انہوں نے کہا بھائی تمہیں ہم پیسے تھوڑے دیں گے اس لیے کہ تمہارے باغات میں پھل کم ہے. اور جب یہی فروٹ کراچی پہنچا، یہی کنو کراچی پہنچا، انہوں نے کہا تم سے پیسے زیادہ لیں گے کیونکہ اس طرح باغات میں پھل کم ہے. ٹھیکیدار انہوں نے بھی داؤ لگا گیا تھا، بھی لگا تو یہ ان کو بھی داؤ لگا گیا، ہمیں بھی داؤ لگا گیا. بریلویوں سے بات ہوئی کہتے ہیں دعا ہے، اور ہم سے بات ہوئی کہتے ہیں نماز ہے. تو دلیل وہی ہے، ان کو بھی داؤ لگایا، ہمیں بھی داؤ لگایا. تو جیسے ٹھیکیدار نے گزشتہ سال ہم دونوں کو داؤ لگایا تو یہ ظالم تمہیں ہمیں دونوں کو داؤ لگا رہا ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں بریلوی بھی سمجھے اور دیوبندی بھی سمجھے. جب آئے گا نا جنازہ شہید کا، شہید ہوا کشمیر میں، کہ بھائی غائبانہ نماز جنازہ، کبھی کیوں؟ حضرت نجاشی کا اللہ کے نبی نہیں پڑھا تھا. اور جب اٹھاؤ ان کی کتابیں، سیرات الرسول اٹھا لو ابراہیم صاحب کوٹی صاحب کی، ان کی کتابیں اٹھاؤ تو ان کے علماء نے مسئلہ لکھا ہے کہ نماز جنازہ شہید کا ہے ہی نہیں. یہ حضرات کہہ رہے نہیں ہے تو مجھ سے بات کرنے میں ثابت کرتا ہوں کہ تمہارے علماء شہید کے لیے جنازے کے قائل نہیں ہے. کہتے ہیں پیغمبر نے شہیدوں کا جنازہ نہیں پڑھا، شہید کا جنازہ ہے ہی نہیں، تو ادھر کا شہید کا جنازہ ہے ہی نہیں. اور جب ضرورت پڑی اشتہارات کی تو کیا غائبانہ نماز جنازہ. کیوں؟ اللہ کے نبی نے نجاشی کا پڑھا تھا. نجاشی کا مسئلہ الگ ہے کہ نبی پاک نے کیسے پڑھا تھا، مسئلہ بالکل الگ تھا. اور دھوکہ دیا، ادھر کہیں گے شہید کا جنازہ ہے ہی نہیں، اور جب جنازہ شہید کا ہوگا تو پھر نجاشی کو پر کریں گے. پوچھو نجاشی کس واقعے میں شہید ہوئے تھے؟ تو بات سمجھ آئی تمہیں؟ اس پر آپ ایک مطالعہ کریں، باہر کتابچہ پڑا ہوا ہے، اس کتابچے کا نام ہے چھپے راز. کیا نام ہے؟ راز ہے چھپے ہوئے، ہم نے کھول دیا چھپے راز. اس میں غائبانہ نماز جنازہ، سینے پر ہاتھ باندھنا، اور نمبر 3 فاتحہ سے پہلے بسم اللہ پڑھنا. یہ 3 مسئلے اس میں، اگلی قسط میں اگلے 3، اگلی قسط میں اگلے 3، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اب یہ راز کھلتے چلے جائیں گے انشاءاللہ. یہ میری بات ہے، نشیر فرما لو. اگر تمہارے ماموں کانجن میں کوئی شہید کا غائبانہ نماز جنازہ پڑھنے لگے، اسے کہو کہ تمہارے علماء شہید کے نماز جنازہ کے قائل ہی نہیں ہیں. وہ کہتے نہیں ہیں، پھر حوالے مجھ سے مانگو. تو جب شہید کے نماز جنازے میں تو غائبانہ کا مانا کیا ہوگا؟ کو بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اللہ ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. میں کہہ رہا تھا کہ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اب بات سمجھو. کہیں گے جی حدیث میں آتا ہے، اللہ کے پیغمبر کے صحابی ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب بھی حدیث نکالیں آپ حدیث کھول لو، کہیں گے جی فاتحہ پڑھنی چاہیے، حدیث میں ہے، توجہ رکھنا. آپ نے کہنا مسئلہ یہ نہیں ہے. جب تم نماز جنازہ پڑھتے ہو اللہ اکبر، نمبر 2 ثنا، نمبر 3 اعوذ باللہ، نمبر 4 بسم اللہ، نمبر 5 فاتحہ، اس کے بعد آمین، اس کے بعد دعا. فاتحہ کے بعد نمبر 1 ثنا، نمبر 2 اعوذ باللہ، نمبر 3 بسم اللہ، نمبر 4 فاتحہ، نمبر 5 آمین، نمبر 6 دعا. دنیا کتب احادیث میں سے کسی ایک کتاب کا نام لے کر بتا دو کہ جس میں پیغمبر سے 6 چیز ثابت ہو. کوئی ایک کتاب کا نام کہ حضور نے جنازہ پڑھا، پہلے ثنا پڑھی، پھر حضور نے اعوذ باللہ پڑھی، پھر نبی نے بسم اللہ پڑھی، پھر نبی نے فاتحہ پڑھی، پھر حضور نے آمین فرمائی، اور پھر پیغمبر نے لاؤ کس کے داؤ میں آ گئی. ہمیں بھی کوئی حوالہ دو. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب مسئلہ بیان کریں آپ پریشان نہ وغیرہ، آپ انہیں کہو
کہ تم جو فاتحہ پر جنازہ پڑھتے ہو نا یہ پورا جنازہ لکھ دو، پھر مجھے کوئی حدیث کی کتاب دکھا دو کہ جنازہ جو تم پڑھتے ہو یہ کس حدیث کی کتاب میں ہے۔ آج مجھے آزاد فرما رہے تھے، ایسے ضمن بات ہوئی کہ ایک مولوی صاحب جب جنازہ پڑھانے لگے انہوں نے کہا یہ کیا کہ تم جلدی جلدی جنازہ پڑھاتے ہو، تو بھائی جنازہ لمبا پڑھاؤ۔ میں کہتا ہوں لمبا پڑھاؤ، تو نبی نے لمبا پڑھا تو لمبا پڑھا دو۔ بات اللہ کے پیغمبر کی ہے نا، کہتا ہے جب نبی نے اتنی دعائیں نہیں مانگی، میں کہتا ہوں اتنی دعائیں نبی پاک نے اکٹھی ہر جنازے میں مانگی ہے، کوئی حدیث سکھا دو۔ اتحیات جب بیٹھتے ہو تو دعا کون تھی؟ رب جعلنی مقیم الصلاۃ، اللہم انی ظلمت نفسی، ربنا آتنا فی الدنیا، مانگتے ہو نا اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر۔ لیکن جب مولانا نماز پڑھاتے ہیں تو ساری دعائیں نہیں مانگتے، اتحیات میں ایک مانگتے ہیں۔ کتنی مانگتے ہیں؟ ایک۔ اب کوئی نہیں کہتا جی ساری مانگو، کوئی نہیں کہتا ساری مانگو، کیوں بھائی ساری نہیں، ایک دعا مانگیں گے نماز تو ہو گئی، کہتے ساری مانگو۔ میں کہتا تو تم حوالے پیش کرو کہ اللہ کے نبی ہر جنازے میں یہ ساری دعائیں جہرن مانگتے تھے۔ اگر کبھی مسئلہ پیش آئے آپ پریشان نہ ہوا کرو، پورا مسئلہ سنو، کتاب کھول لو، پورا مسئلہ پڑھ لو، وہاں نہیں ملے گا، اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہماری کتب فقہ اٹھاؤ گے تو پورا مسئلہ کیا لکھا ہوگا، پورا مسئلہ۔ میں خیر بات سمیٹ کر بات ختم کرتا ہوں۔ بات سمجھو، قربانی میں گائے ذبح کرو تو کتنے حصے، اونٹ ذبح کرو تو کتنے حصے؟ 60۔ انہوں نے کہا جی گائے میں 7 تو اونٹ میں 10۔ حوالہ پیش کیا ترمذی کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں ہم نے پیغمبر کے ساتھ قربانی دی، گائے میں 7 آدمی، اونٹ میں 10 آدمی تھے۔ آپ ترمذی کھول لو، اگلی حدیث امام ترمذی نے بیان کی ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں حضرت جابر نے فرمایا نہرنا مع رسول اللہ علیہ وسلم بالحدیبیہ، ہم نے پیغمبر کے ساتھ مقام حدیبیہ پہ قربانی کی ہے، البقرہ عن سبع والبدن عن سبع، وفی روایہ البعیرہ عن سبع۔ حضرت جابر کہتے ہیں ہم نے پیغمبر کے ساتھ قربانی کی، ہم نے گائے میں 7 آدمی نے شرکت کی، ہم اونٹ میں 7 آدمی نے شرکت کی۔ اب سوال یہ پیدا ہوگا، ایک حدیث ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی، ایک حدیث حضرت جابر کی، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث میں آ گیا کہ اونٹ میں 10 آدمی شریک ہوئے، حضرت جابر کی حدیث میں آ گیا کہ اونٹ میں 7 آدمی شریک ہوئے۔ پہلے حدیث ابن عباس کی، پھر حدیث حضرت، یہ بات سمجھنا، پہلے حدیث ابن عباس کی، پھر حدیث حضرت جابر کی۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ پہلے ابن عباس والی لائے، پھر حضرت جابر والی لائے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر امام ترمذی نے فیصلہ کیا، جب یہ حدیث پڑھے ان کو بھی ذرا فیصلہ دکھاؤ، امام ترمذی نے کیا فیصلہ کیا؟ جس ترمذی کی تم نے حدیث پیش کی ہے اس ترمذی کا فیصلہ پیش کرو۔ تم نے امام ترمذی کی حدیث کو پڑھا، میں نے ترمذی کی حدیث کو بھی مانا، امام ترمذی کے فیصلے کو مانا۔ تم نے حدیث امام ترمذی سے لی ہے، فیصلہ اپنے مولوی سے لیا ہے، تم نے امام ترمذی کو چھوڑ دیا، میں نے امام ترمذی کو نہیں چھوڑا، نہ حدیث چھوڑی نہ فیصلہ چھوڑا۔ امام ترمذی فرماتے ہیں ابن عباس نے فرمایا ہم نے پیغمبر کے ساتھ قربانی دی، گائے میں 7 تھے، اونٹ میں 10 تھے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں ہم نے پیغمبر کے ساتھ قربانی کی ہے، گائے میں 7 تھے، اونٹ میں بھی 7 تھے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں حدیث ابن عباس حدیث حسن غریب لا نعرفه الا من حدیث الفضیل بن موسیٰ۔ ابن عباس کی حدیث حسن ہے اور غریب ہے، حدیث جابر حدیث حسن صحیح، حضرت جابر کی حدیث حسن اور صحیح ہے۔ آگے امام ترمذی نے فیصلہ کیا، فرمایا جابر کی حدیث بھی ٹھیک ہے، ابن عباس کی بھی ٹھیک ہے، مگر دونوں میں فرق کیا، فرمایا حدیث ابن عباس حدیث حسن صحیح والعمل على هذا ان اهل العلم من اصحاب النبي صلی اللہ علیہ وسلم وغیرهم، حدیث دونوں ٹھیک ہے، مگر ابن عباس والی روایت کو صحابہ نے چھوڑ دیا تھا، حضرت جابر والی حدیث کو صحابہ نے لیا تھا۔ تو جس کے عمل صحابہ کرے تو بھی کر، جس کو صحابی چھوڑے تو بھی چھوڑ۔ یہ فیصلہ کس نے کیا؟ دونوں میں کس نے کیا؟ آپ امام ترمذی سے پوچھنا چاہیے کہ نہیں؟ بالکل، آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ آپ نہیں پوچھیں گے تو مولوی کو پوچھ رہے ہیں، یہ نوجوان بیٹھے ان سے پوچھ لو۔ تم صبح جا کر مولوی صاحب کو جی رات مولانا ریاض گھومنے آئے تھے، انہوں نے ترمذی کا فیصلہ بتایا تھا، یہ فیصلہ ہے یا نہیں؟ اگر امام ترمذی نے فیصلہ نہ کیا ہو میں جھوٹا، اور اگر امام ترمذی نے فیصلہ کیا ہو اور تمہارا مولوی نہ مانے پھر اس مولوی کو چھوڑ دینا چاہیے کہ نہیں؟ چھوڑنا چاہیے، بالکل بولتا نہیں، چھوڑ دینا چاہیے۔ اب بات سمجھو، ایک فیصلہ امام ترمذی کا، وہ کیا فیصلہ کیا کہ ابن عباس کی حدیث متروک، حضرت جابر کی حدیث
معمول. کیوں؟ امام ترمذی فرما رہے ہیں حضرت ابن عباس کی حدیث حسن اور غریب ہے, حضرت جابر کی حدیث حسن اور صحیح ہے. والعمل والا حاضہ, اور عمل صحابہ نے حضرت جابر کی حدیث پر کیا ہے. حدیثیں تو دونوں ٹھیک ہو گئی نا, مگر عمل کس پہ کیا؟ یہ اصول. اب اگلی بات سنیں. اور حضرت میں پہلے یہ عرض کر سکوں, اسی اسٹیج پر عرض کر سکوں, امام ابو داؤد نے اصول بیان کیا, سنن ابو داؤد باب اللہ میں سے المحرم نمبر 2, باب من لا يخطئ صلاة شيء. امام ابو داؤد فرماتے ہیں اذا تنازل خبران عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نظر الى ما عمل به اصحابه بعده. اگر پیغمبر سے حدیثیں دو آ جائیں اور دونوں حدیثیں مختلف ہوں, ہم یہ دیکھیں گے پیغمبر کے صحابہ نے کس پہ عمل کیا, جس پہ عمل صحابی کرے ہم بھی کریں گے, صحابی جوڑے ہم بھی جوڑ دیں گے. تیسری سور سنو, حضرت امام مسلم رحمہ اللہ نے, یہ سور سمجھو پھر میں بات ختم کرتا ہوں. حضرت امام مسلم رحمہ اللہ نے ایک باب قائم کیا, باب الوضوء مما مست النار. آگ کی پکی ہوئی چیز استعمال کرنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. پھر امام مسلم حدیثیں لائے, آخر میں امام مسلم ایک حدیث لائے, اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بنا ہوا بکری کا گوشت کھایا مگر اللہ کے پیغمبر نے وضو نہیں کیا. پہلے امام مسلم لائے کہ جن احادیث سے ثابت ہوتے ہیں کہ آگ کی پکی چیز کے استعمال سے وضو ٹوٹ جاتے ہیں. پھر حدیث وہ لائے کہ جس سے ثابت ہوتے ہیں آگ کی پکی چیز استعمال کرنے سے وضو نہیں ٹوٹتا. صحیح مسلم کے اشارے امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ذکر مسلم فی ھذا الباب الاحادیث الواردہ بالوضوء مما مست النار. امام مسلم اس باب کے ساتھ پہلے حدیث وہ لائے جس سے ثابت ہوتے آگ کی پکی چیز استعمال کرنے سے وضو ٹوٹ جاتے. ثم اکبھا بالاحادیث الواردہ بترک الوضوء مما مست النار. پھر امام مسلم حدیث وہ لائے جس سے ثابت ہوتے آگ کی پکی چیز استعمال کرنے سے وضو نہیں ٹوٹتا. آگے امام نووی کہتے وَكَأَنَّهُ يُشِيرُ إِلَىٰ أَنَّ الْوُضُوءَ مَنْسُوخٌ. گویا کہ امام مسلم یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں آگ کی پکی چیز کے استعمال کرنے سے وضو کے ٹوٹنے والی حدیثیں یہ منسوخ ہے اور وضو نہ ٹوٹنے والی حدیثیں یہ ناسخ ہے. آگے امام نووی نے ضابطہ بیان کیا, مامو کانجن کے مسلمانوں اس ضابطے کو نوٹ کر لو. اگر تم نے ضابطہ یاد کر لیا, بحث رفع یدین کی ہو جیت تمہاری ہے, بحث امین بالجار کی ہو جیت تمہاری ہے, بحث فاتحہ خلف الامام کی ہو جیت تمہاری ہے, بحث طلاق ثلاثہ کی ہو جیت تمہاری ہے. اس طرح بھی کوئی مسئلہ آئے گا فتح تمہاری ہوگی اگر تم نے امام نووی کا یہ ضابطہ نشین کر لیا. امام نووی کہتے حاضی عادت مسلم وغیرہ من ائمۃ الحدیث یرون الحدیث الذی. امام نووی کہتے کہ محدثین کا ضابطہ یہ ہے, امام مسلم اور امام مسلم کے علاوہ دیگر ائمہ حدیث کا اصول یہ ہے حاضی عادت مسلم وغیرہ من ائمۃ الحدیث یذکرون الحدیث التي يرونها منسوخۃ ثم يحكمونها بالناسخ. امام ترمذی اور دیگر محدثین پہلے حدیث کو لاتے ہیں جو منسوخ ہو, پھر وہ لاتے ہیں جو ناسخ ہو. پھر مجھے کہنے دیجیے امام ترمذی حدیث لائے, ابن عباس نے فرمایا ہم 10 آدمی اونٹ میں شریک تھے. پھر حدیث لائے حضرت جابر کی, وہ فرماتے ہیں ہم 7 آدمی شریک تھے. امام ترمذی پہلے 10 والی لایا, امام ترمذی پھر 7 والی لایا. امام مسلم کہتے ہیں محدثین کی عادت یہ ہے پہلے حدیث وہ لاتے ہیں جو منسوخ ہو, پھر وہ لاتے ہیں جو ناسخ ہو. پھر مجھے کہنے دیجیے 3 اور 10 والی حدیث وہ بھی ٹھیک ہے, 7 والی یہ بھی ٹھیک ہے, مگر 10 والی منسوخ اور 7 والی ناسخ. 10 والی اور 7 والی. آپ بتاؤ ہم حدیث پہ عمل کرتے ہیں کہ نہیں؟ بولیے نا. اور وہ بھی وہ لوگ کرتے ہیں, وہ بھی کرتے ہیں, ہم بھی. مگر فرق کیا, وہ عمل کریں گے حدیث منسوخ پہ, ہم عمل کریں گے حدیث. اچھا میں آپ سے ایک مسئلہ پوچھتا ہوں, یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتے ہیں یا نہیں؟ بولیے, میں بات ختم نہیں لگا ہوں. یہودی موسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتے ہیں یا نہیں؟ اور ہم مانتے ہیں. عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتے ہیں یا نہیں؟ اور ہم. فرق کیا ہے؟ فرق کیا دونوں؟ فرق یہ ہے یہودی موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو مانتا ہے, منسوخ نہیں مانتا. عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت مانتا ہے مگر منسوخ. ہم نبوت بھی مانتے ہیں, منسوخ بھی مانتے ہیں. حضور کی نبوت بھی مانتے ہیں
ناسخ بھی مانتے ہیں. پھر میں یہ بات بڑی جرات کے ساتھ کہتا ہوں, یہودیت کا جرم یہ ہے وہ منسوخ نبوت کو مانتا ہے, عیسائیت کا جرم یہ ہے منسوخ نبوت کو مانتا ہے, تیرا جرم یہ ہے تو منسوخ حدیث پہ عمل کرتا ہے. اگر منسوخ نبوت پہ ایمان لانا جرم ہے تو منسوخ نبوت پہ عمل کرنا بھی جرم. بات ٹھیک ہے غلط ہے؟ بولتے نہیں ہو جو کہتے ہیں بات ٹھیک ہے ہاتھ کھڑے کرو. میں نے جو بات پوچھی ہے اس سے غیر مقلد کو بھی اختلاف نہیں ہے کہ منسوخ نبوت پہ ایمان لانا جرم ہے یا نہیں, بولیے نا. اور منسوخ حدیثوں پہ عمل کرنا جرم ہے. حنفیت میں اور دیگر میں فرق یہی ہے, امام ابو حنیفہ ان احادیث کو لیتے ہیں جس پر صحابہ کا عمل ہوتے ہیں. اب آج سنو, میں نے اب کیا تھا اصول میں رکھو, رفع الیدین کھول لو, آمین بالجار کھول لو, مسئلہ فاتحہ خلف الامام کے کھولو. محدثین پہلے حدیث لائیں گے رفع الیدین کی, پھر لائیں گے ترک کی, پہلے امین بالجار کی, پھر لائیں گے سر کی, پہلے لائیں گے فاتحہ کی, پھر لائیں گے ترک کی. معلوم ہوا کہ محدثین کے ہاں رفع الیدین منسوخ اور یہ ناسخ, آمین بالجار منسوخ اور یہ ناسخ, فاتحہ خلف الامام منسوخ اور ترک ناسخ. ہم عمل کرتے ہیں حدیث معمول پر, تم عمل کرتے ہو حدیث مطلوب پر. ہم کہتے ہیں کہ جھگڑنے کی بات نہیں ہے. تم یہ نہ کہو کہ حنفی حدیث پہ عمل نہیں کرتے, میں نہیں کہتا تم حدیث پہ عمل نہیں کرتے, میں کہتا ہوں تم بھی عمل حدیث پہ کرتے ہو, ہم بھی عمل حدیث پہ کرتے ہیں. فرق یہ ہے ہم ناسخ پہ تم منسوخ پہ, ہم معمول پہ تم مطلوب پہ. اب فیصلہ تم کرو عمل مطلوب پہ کرنا ہے یا معمول پہ, عمل ناسخ پہ کرنا ہے عمل منسوخ پہ. میں یہ دعوت کہ تمہیں جاتا ہوں فیصلہ آپ پہ, اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان احادیث پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے جو معمول ہو, ان پہ توفیق عطا فرمائے جو ناسخ ہو. اللہ مجھے اور آپ سب کو اہل حق کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے. بیٹھ جاؤ بھائی, بیٹھ جاؤ تھوڑی دیر, بیٹھ جاؤ. آپ سمجھا جا کر کرنے لگے ہو, بیٹھ جاؤ تھوڑی دیر. کیسے بات چلو گے بھائی؟ آپ نے سفر کم کیا ہے. میں نے آپ سے گزارش کی ہے کہ میری عادت نہیں ہے, یہ میری عادت نہیں کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے, سفر لمبا کیا میں نے یوں کیا, میری عادت نہیں ہے یہ باتیں کہنے کی. باقی جتنا لمبا سفر کر کے میں آپ کے جلسے کے لیے پہنچوں, آپ حضرات کی علم نہیں ہے, آپ نے سونا ہے, میں نے اگلے جلسے کے لیے پھر سفر کرنا, تو تھکاوٹ کا احساس تو مجھے ہونا چاہیے نا. نہیں سمجھ, آپ نے چٹھیں لکھی ہے تو جواب سن لو. جرابوں پر مسح کرنا درست ہے کہ نہیں؟ جو لوگ جرابوں پر مسح کر کے نماز پڑھتے ہیں, امامت کرتے ہیں, ان کی نمازوں کے متعلق کیا حکم ہے؟ جرابوں پر مسح کرنا جائز نہیں. جو جراب پر مسح کر کے نماز پڑھتا ہے اس کی نماز نہیں ہوتی, نہ اس کی اپنی ہوتی ہے نہ اس کے پیچھے کسی کی ہوتی ہے. لوگ پوچھتے ہیں جن کے پیچھے نماز ہوتی ہے, جس کی اپنی نہیں ہوتی اس کے پیچھے نماز کا کیا معنی ہے؟ شیخ صاحب وضاحت فرمائیں, کیا چوتھے دن قربانی کرنا جائز ہے یا نہیں؟ اون کو کس طرح ذبح کرنا؟ قربانی کے جانوروں کی عمر کتنی ہے؟ بعض مسئلے میرے متعلق ہیں اور بعض مسئلے ایسے ہیں جو تمہیں کسائی بھی بتا دے گا. مجھ سے وہ پوچھو گے جو تمہیں کسائی نہیں بتائے گا یا عام علماء نہیں بتائے گا. تو بات سمجھ آئی؟ دن میں کیا میں نے بیان کیا تو بعد میں چٹیں شروع ہو گئی. ایک چٹ آ گئی کہ جی میت کو غسل دینے کا مصنون طریقہ بیان کریں. میں نے کہا یہ مؤذن سے پوچھ لو. ایک جگہ پر گیا, کہتا جی آنکھوں میں سرما لگانے کا مصنون طریقہ. میں نے کہا سروزہ لگا لو. بھائی جو مسئلے آسانی سے ہر جگہ مل سکتے ہیں وہ آپ کسی سے پوچھ سکتے ہو. قربانی 3 دن ہے, چوتھے دن نہیں ہے. اس پر احادیث مسلم میں بھی ہے, موقع امام مالک میں بھی ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ, حضرت علی ابن عمر, حضرت انس, ابو ہریرہ اور دیگر صحابہ سے مروی ہے الاضحیٰ یومان بعد الاضحیٰ, کہ قربانی کے دن صرف 3 ہیں. نمبر 1 10, نمبر 2 11 اور نمبر 3 12. جو حضرات کہتے ہیں قربانی کے 4 دن ہیں ان کی دلیل ایک حدیث ہے ایام التشریق کلھا ذبح, کہ تشریق کے سارے دن قربانی کے دن ہیں. تشریق کے دن ان دنوں کو کہتے ہیں جن دنوں میں آپ نمازوں کے بعد تکبیرات پڑھتے ہیں, اللہ اکبر اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. ان سے پوچھو اگر اس حدیث کی بنیاد سے 13ویں دن کی قربانی جائز ہے تو پھر اس حدیث کی بنیاد پر 9ویں دن کی قربانی بھی جائز ہونی چاہیے. کیوں؟ ایام تشریق اگر ختم 13 پر ہوتے ہیں تو شروع 9 سے ہوتے ہیں. جو آپ تمہارا ہو ہمارا. ان کو کس طرح, میں نے کہا کسائی سے پوچھ لو. قربانی کی جانور کی عمر کتنی ہونی چاہیے؟ اگر بکری یا بھیڑ ہو تو 1 سال,
لیکن بھیڑ اور دمبے میں اگر 6 ماہ کی ہو اور دیکھنے میں 1 سال کی لگے تو وہ قربانی کے اندر رکھ سکتے ہیں. اور گائے اور بھینس کی عمر 2 سال مکمل ہو، 3 سال میں داخل ہو. نمبر 3 اونٹ، اور اونٹ کی عمر 5 سال اور 6 سال میں داخل ہو، جسے مسنہ کہتے ہیں. فقہ حنفی کی امام ابو حنیفہ کا کیا سند ہے؟ میں آپ کو پہلے ان سوالات کے جواب اسی مسئلے میں دے چکا ہوں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ رہتے فقہ حنفی کے مسائل تواتر سے ثابت ہیں، اور جو بات تواتر سے ثابت ہو وہ بات سند کی محتاج نہیں ہوتی. اگر کوئی عیسائی اور یہودی تم سے پوچھے قرآن کریم کی ایک آیت اللہ کے پیغمبر سے سند کے ساتھ ثابت کرو، آپ جواب یہ دو گے قرآن کریم کی ایک آیت اللہ کے پیغمبر سے تواتر سے ثابت ہے، اور جو بات تواتر ثابت ہو وہ بات سند کی محتاج نہیں ہوتی. فقہ حنفی بھی تواتر سے ثابت ہے. اگر امام صاحب قول اور قرآن کی آیت کے درمیان تضاد ہو تو ترجیح کس کو دیں گے؟ امام ابو حنیفہ کے قول اور قرآن کی آیت میں تضاد ہوتا ہی نہیں ہے، جھوٹ مت بولو. امام ابو حنیفہ کے قول اور حدیث مبارک میں تضاد ہوتا ہی نہیں ہے، جھوٹ مت بولو. ہاں یہ کہو گے کہ تضاد ہے نہیں، ہمیں نظر آتا ہے. تضاد ہے نہیں، ہمیں نظر آتا ہے. چہرے چمگا دو لو تو اس کو دن کو رات نظر آتی ہے، رات کو دن نظر آتی ہے. جو قصور چمگا کرتا ہے تو قصور اللہ کے پیدا کرتا ہے، سورج کا نہیں ہے. تو وہ جو تضاد نظر آئے نا اس کو تضاد کہہ کر جھٹک نہ دیا کرو، وہ تضاد ہم سے پوچھ لیا کرو، ہم تمہیں سمجھا دیں گے کہ تضاد ہوتا ہی نہیں ہے. اگر امام صاحب اور صاحبین کے درمیان اختلاف ہو تو ترجیح کس کو ہوگی؟ حضرت امام صاحب اور صاحبین کے درمیان اختلاف ہوتے ہی نہیں ہے. یہ بات آپ سمجھتے نہیں ہیں. فتاوی شامیہ کے مقدمہ میں حضرت امام ابو یوسف امام محمد سے بات منقول ہے. امام ابو یوسف امام محمد جو امام صاحب کے 2 بڑے شاگرد ہیں ان کو صاحبان کہتے ہیں. فتاوی یہ میں کہہ رہا ہوں فتاوی شامیہ کے مقدمہ میں یہ بات موجود ہے. اور عجیب بات میں آپ کو بتاؤں، سلفیوں نے ایک کیسٹیں تیار کی، سیڑھیاں جن میں کتابیں لائے ہیں. مجھے ایک ساتھی نے کہا کہ یار یہ سلفیوں نے بہت بڑا کام کیا ہے. میں نے کہا کون سا؟ کہتے ہیں ساری کتابیں سیڑھیوں میں آ گئی ہیں. کہتے بٹن دباؤ تو مسئلہ نکلتا ہے. میں نے کہا ساری؟ کہتے ہیں ہاں. میں نے کہا فتاوی شامیہ بھی؟ کہتا جی آ گئی ہے. میں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ ساری کتابیں لائیں اور اس میں گڑبڑ نہ کریں، کچھ بد جانتی کی ہوگی. کہتے جی نہیں. میں نے کہا کھولو فتاوی شامیہ. نکالا. میں نے کہا فتاوی شامیہ کا مقدمہ کھولو. تلاش کرتا کہتے مقدمہ تو ہے نہیں، پورا مقدمہ ہی پی گیا. آپ رات جاؤ صبح سیڑھی لے لو پھر مجھے بھیجو کہ ماننا نہیں تو مقدمہ نکلا ہے اس میں سے. پورا مقدمہ ہی گیا. کیوں؟ اس لیے اس مقدمے میں ان سوالات کے جواب ہیں. امام ابو حنیفہ پر جرح پر اعتراضات کے جوابات ہیں. اس شامیہ کے مقدمہ میں لکھا ہے امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میرا جو بھی قول ہوگا وہ امام صاحب کا الگ نہیں ہوگا. کسی ایک مسئلے پر 2 قول امام صاحب کے ہوں گے، میں انہی میں سے ایک قول لے لوں گا. امام ابو یوسف کے قول کو ترجیح دو گے، وہ در حقیقت امام صاحب کے دونوں قولوں میں سے ایک قول ہوگا. امام محمد کے قول کو ترجیح دو گے، امام ابو حنیفہ کے دونوں قولوں میں سے ایک قول ہوگا. تو الگ الگ قول کیسے ہوئے؟ اور اگر الگ الگ ہو بھی جائے تو پھر امام ابو یوسف امام محمد یہ مجتہد ہے اس درجے کے امام کے اصول لے کر امام سے اختلاف کر سکتے ہیں. پھر ترجیح اصحاب ترجیح دیں گے. یہ حنفیہ کا مستقل اصول موجود ہے. اصحاب ترجیح جس کو ترجیح دے ہم مان لیں گے. اس وقت ہدایہ 2 جلدوں میں القول الراجح کے نام سے آ چکی ہے، جسے مختلف قول الگ الگ کر دیے. رفع الیدین کے بارے میں وضاحت فرمائیں. رفع الیدین کرنا نماز میں مکروہ ہے، سنت نہیں ہے، مکروہ ہے. کیا صرف بسم اللہ اللہ اکبر کہنے سے قربانی جائز ہو جائے گی؟ ہو جائے گی. میں اب کیا کہ وہ مسئلے پوچھو جو میرے متعلق ہیں، جو تمہیں مشکل سے ملتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عہد کے شہداء کا نماز جنازہ کئی سال بعد پڑھایا. کیوں پڑھایا؟ تو تھا نا، مان لیے گئے پڑھایا. نبی پاک نے کئی سال بعد نہیں، نبی پاک نے اس وقت ہی پڑھایا تھا. ہاں اکٹھا 10 سال اکٹھے. حضرت حمزہ پڑھے رہے، باقی 10 آتے چلے جاتے 10 چلے. نبی پاک نے شہداء کا جنازہ اس وقت بھی پڑھایا. کون کہتا نہیں پڑھایا؟ مولانا صاحب آپ کی طرح کے لیے عرض ہے کہ صلاۃ الرسول سابق سیال کوٹی کی ہے، ابراہیم سیال کوٹی کی نہیں ہے. اللہ کو خوش رکھے. سابق سیال کوٹی کتاب صلاۃ الرسول، اللہ خوش رکھے. آپ نے اچھی بات بتائی ہے. اس میں جو مسئلہ ہے وہ تو یہی ہے نا، میں بتا رہا ہوں. تو مسئلہ تو نہیں نا بدلا. نہیں بات سمجھے؟ وضاحت یہ فرمایا کہ مسئلہ میں نے غلط بیان کیا. ہمارے کچھ بھائی انڈے کی قربانی دے رہے ہیں، یہ ٹھیک ہے یا نہیں؟ میں اس پہ کیا تبصرہ کروں بھائی؟
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشکل کشا ہے یا نہیں، کیا یہ ٹھیک ہے؟ لیکن بعض اصطلاحات عقائد کی ہوتی ہیں، بعض اصطلاحات تصوف کی ہوتی ہیں۔ تصوف کی اصطلاحات کو تصوف میں رکھو، عقیدے کی اصطلاح کو عقیدے میں رکھو۔ مثال کے طور پہ غوث کا معنی ہوتا ہے مدد کرنے والا، شیخ عبد القادر جیلانی کو غوث اعظم کہتے ہیں۔ اب یہاں غوث کا معنی وہ مددگار نہیں جو اللہ کے لیے ہے، تو جب معنی بدل گیا تو غوث کا اطلاق بھی ٹھیک ہو گیا۔ غوث صوفیاء کی ایک اصطلاح کا نام ہے، ان کے غوث کا وہ معنی نہیں جو موحد توحید کا معنی بیان کرتا ہے۔ تو مشکل کشا کا ایک معنی وہ ہوگا کہ جو مشکل کشا کا معنی عقیدے کے باب میں ہوگا، ایک مشکل کشا کا معنی وہ ہوگا جو تصوف کے باب کے اندر ہوگا۔ جب تصوف کا مسئلہ ہوگا تو معنی اور ہوگا، اور عقیدے کا مسئلہ ہوگا تو معنی اور ہوگا۔ حاجت پوری اللہ کرتا ہے یا انسان کرتا ہے؟ بولیے کون کرتا ہے؟ اور آپ کیا کہتے ہیں؟ آج تو بزرگوں آپ نے میری مشکل ہی دور کر دی، میں بڑا پریشان تھا، اللہ خوش رکھے آپ نے مجھے 100 روپے دے کر میری پریشانی دور کر دی۔ پریشانی کون دور کرتا ہے؟ آپ مشرک ہو گئے۔ تم نے بزرگوں کو کہہ دیا، باپ کو کہہ دیا، اور کبھی کبھی آج اپنی بیوی کو یہ بات کہہ دیتا ہے۔ میں آج بہت سخت پریشان تھا، میرے سر میں درد تھا، اللہ تجھے خوش رکھے آج تو نے مجھے گولی کھلائی، میرے سر کے درد تو نے ٹھیک کر دیا۔ تو سر کے درد ٹھیک اللہ کرتا ہے، بیوی دور کرتا ہے؟ اللہ ہی کرتا ہے نا۔ تو بس اوقات وہ کلمات آدمی بولتا ہے لیکن مانے وہ نہیں ہوتے جیسے شرک ہو، اس لیے ہر بات پہ شرک کے فتوے لگا کر ان مشینوں کی وجہ سے ہر مسلمان کو مشرک مت بناؤ۔ ہمارے کچھ لوگ گھوڑے کی قربانی میں نے بتا دی یہ تو آپ کو۔ رفع الیدین کی مکمل وضاحت فرمائیں۔ مکمل وضاحت پر تو مکمل فقط چاہیے نا۔ رفع الیدین کے لیے باعث مناظرہ پڑا ہوگا 3 یا 4 گھنٹے کا، آپ دیکھ لیں، اگر ہوگا تو سیدھی مناظرہ، اب اسے مکمل وضاحت دیکھ لیں۔ میں نے اتنا کہہ دیا کہ مکروہ ہے، باقی انشاءاللہ اللہ نے توفیق عطا فرمائی یہ بیانات چلتے رہیں گے، آئندہ بیان رفع الیدین پہ مکمل رکھ لوں، ٹھیک ہے؟ یہ میں نے بتایا نا کہ مکروہ ہے رفع الیدین کرنا۔ وطر سنت کتنے ہیں؟ ارے وطر واجب ہے، سنت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وطر واجب حق علی کل مسلم، حضور نے فرمایا وطر واجب ہے اور 3 رکعت ہے، 1 رکعت نہیں ہے۔ موضوع پر مسح کرنے سے نماز نہیں ہوتی، اس کی دلیل کیا ہے؟ اس لیے کہ موضوع پر ٹھیک ہے، موضوع پر مسح کرنے نماز نہیں ہوتی۔ میں نے کب کہا؟ میں نے جرابوں کی بات کی، موضوع کی تو کہی نہیں۔ موضوع پر تو مسح کرنا جائز ہے، سنت ہے، ثابت ہے، موضوع کی تو بحث ہی نہیں ہے۔ یہاں غیر مقلدین حضرات کی عادت بن گئی ہے کہ جہاں آپ کے نام کا اشتہار ہے اس کے اوپر اپنا اشتہار لگا دیتے ہیں یا آپ کا نام پھاڑ دیتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ تو وہی بتا سکتے ہیں، میں تو نہیں بتا سکتا۔ میں تو ساتھ یہ کہتا ہوں جو میرے آنے پر خوش ہیں اللہ ان کو اور خوش کر دے، جو پریشان اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما دے۔ میں نے آج تک الحمدللہ تعالیٰ پورے ملک میں کبھی کسی غیر مقلد کا اشتہار پھاڑا ہے، میرے مدرسے کے باہر لگانے میں تب بھی نہیں پھاڑا۔ کرو بھائی، یہ کون سی لڑائی سے لڑائی تھوڑی ختم ہوتی ہے، ہمت سے کام لو، دلائل سے بات کرو۔ میں نے آپ سے گزارش کی، میں نے اس جلسے میں بھی آج بھی میں اکابر پر بات نہیں کرتا۔ گزشتہ بیان میں جو میری زبان میں شدت تھی نا سرانہ شمشاد سلوی کے خلاف، اس کی وجہ اس کی تبرہ بازی تھی۔ اکابر کو گالیاں دو گے تو بھائی ہمیں غصہ چلتا ہے، ہمیں دکھ ہوتا ہے، ہمیں دو گالیاں، میرا نام پڑھو 100 پڑھو تو مجھے گالیاں دو، میں جواب میں تمہیں کبھی برا نہیں کہوں گا انشاءاللہ، لیکن میرے اکابر کو کہو گے پھر معاف بھی نہیں کروں گا انشاءاللہ۔ کیا آپ کے نزدیک مسجد کے اندر فلم بنانا جائز ہے؟ مسئلہ مسجد کے اندر کا نہیں ہے، یہ مسجد کے اندر کا مسجد کے باہر کا ایک ہی مسئلہ ہے۔ آپ ویسے ہی پوچھ لیتے کہ فلم بنانا جائز ہے کہ نہیں؟ مسجد کے اندر کا مسجد کے باہر کا مسئلہ برابر ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ہماری نظریاتی جنگ ہے، نظریاتی جنگ ہے، اور نظریاتی جنگ کے لیے بس اوقات انسان وہ آلات استعمال کرتا ہے کہ وہ آلات استعمال نہ کرے تو اپنی آواز باہر نہیں پہنچتی۔ امریکیوں کو طالبان ذبح کرتے ہیں، اگر یہ میڈیا پر نہ لائیں تو لوگوں کو نہیں پتہ چلتا، جب 2-4 فلمیں نشر ہو جائے تو اب پتہ چلتا ہے کچھ ہو رہا ہے۔ میڈیا کا دور ہے نا، ہمارے مناظرے ہوتے ہیں، اب اگر ویڈیو کے اندر نہ ہو کہتے جی ہار گئے دوڑ گئے، جب مناظرہ دکھاؤ پھر سکون آ جاتا ہے۔ تو ہم جو ویڈیو کے اندر ان مناظر کی قلم بند کرتے ہیں، ہم کھانا کھاتے ہوئے نہیں، ولیمے کے اندر نہیں، شادی خوشی میں نہیں، عام اپنے ماحول کو ویڈیو میں نہیں لاتے، ہم CD کے اندر ان چیزوں کو لاتے ہیں کہ جو نظریاتی طور پر ہماری مجبوری اور ہماری ضرورت ہے۔
جب آپ عمرے پر تشریف لے جاتے ہیں تصویر کھینچواتے ہیں کہ نہیں؟ جی یہ جائز ہے؟ مجبوری ہے، بس بات سمجھ آ گئی۔ دیکھیں میں نے عرض کیا نا، یہ دیکھا یہ کہ فلاں مناظر ہے غیر مقلد، اس کی ویڈیو فلم بنی ہے، میں اس پر بات نہیں کرتا اس کی بنی ہے کہ نہیں بنی، میں تو اپنا جواب دے رہا ہوں، بات سمجھتے ہیں، میں تو اپنا جواب دے رہا ہوں۔ باقی کون کون بنواتا ہے وہ سب کے علم ہے، کون بنواتا ہے کون نہیں، اس پر تو وضاحت کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے عرض کیا کہ ہماری مجبوری ہے، اور ہم مجبوری کے لیے ان پروگراموں کو نظریاتی جنگ لڑنے کے لیے اور اپنی جنگ کو آئندہ نسلوں تک پہنچانے کے لیے ہم اس کو محفوظ کرتے ہیں۔ اب میں تو یورپ نہیں جا سکتا، میں یورپ تک اپنی آواز کیسے پہنچاؤں؟ وہ دیکھتے ہیں ساتھی افریقہ میں جاتی ہے، بیرون ملک میں جاتی ہے، اور اس کے جانے سے جو فائدہ ہو رہا ہے وہ آپ نہیں جاتے، غیر مقلد میں اچھی طرح جانتے ہیں، اس لیے وہ پریشان بھی جاتے ہیں۔ آپ کے علم میں نہیں ہے، میرے کون کے علم میں ہے، ایسے اشتہار نہیں پڑھتے، کوئی وجہ ہے؟ میں جو دن رات سفر کر کے الحمدللہ میں نے بھی اندرون سندھ کا 4 دن میں سفر کیا، ایک سفر میں نے پھر کرنا ہے، ایک پھر کرنا ہے۔ آپ آئندہ سال اندرون سندھ جا کے دورہ کر کے پوچھ لینا کہ فضا کیسے بدلتی ہے۔ قربانی کے جانور کتنے دنوں کے اندر اندر ذبح کرنا مصنون ہے۔ ہمارے بعض ساتھی کہہ رہے ہیں کہ 13 میں نے بتا دیا نا بھائی 12 تک۔ ہمارے اسکول میں ہمارے استاد صاحب دوران سبق ہمیں بتا رہے تھے کہ آج کل ہم جو تصویر پڑھتے ہیں جس کی کوئی اثر نہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تصویر کو ہمیشہ انگلیوں پر گنا کرتے تھے، اور آج کل جو مالا کی شکل میں تصویر ہوتی ہے اس کو ذکر کرنا بدعت ہے، برائے مہربانی اصلاح فرمائے کہ بالکل جو کہتے ہیں وہ غلط اور جھوٹ کہتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس گھٹلیاں رکھی ہوتی اور اپنی انہوں نے رکھی ہوتی تھی باندھی، وہ اس کو پڑھتے رہتے، پھر بھر دیتی، پھر پڑھتے، پھر بھر دیتی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے خود ہی بات ثابت ہے۔ اسی طرح دیگر صحابہ کرام سے انگلیوں کے علاوہ دھاگے کے اوپر باندھ کر بھی تسبیحات پڑھنا ثابت ہے، اور جو نبی پاک انگلیوں پر تسبیح پڑھتے تھے وہ تو آپ کو پتہ ہی نہیں کیسے پڑھتے تھے۔ یہ جو انگلیوں پر تسبیح پڑھتے ہیں نا، ان کو نہیں پتا نبی پاک انگلیوں پر کیسے پڑھتے تھے۔ اگر یہاں اس مجمع کے اندر اہل حدیث علماء طلباء موجود ہوں تو مجھے صرف 5 آدمی یاد سے تشریف لے آئے حضور کی انگلیوں کی تسبیح دکھا دیں، تو میں دکھاتا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انگلیوں پر تسبیحات کیسے پڑھتے تھے۔ 10,000 تسبیحات ان انگلیوں پر ابھی آسانی سے گن سکتے ہیں، 10,000 بڑی آسانی سے۔ تسبیحات کا طریقہ یہ تھا 1 2 3، اب انگلیاں ایسی ہونی ہیں 4 5 6 7 8 9 10، یہ 10 ہو، 11 12 13 14 15 16 17 18 19، اب انگلی یہاں پر آنی ہے 20، پھر 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30۔ اب یوں میں گنتا جاؤں گا تو 10,000 میں آپ کو گن کر ہاتھوں پر بتاؤں گا، 10,000 انگلیوں پر تسبیح گننا مسنون ہے، لیکن انگلیوں پر کیسے مسنون ہے آپ کو یہ بھی نہیں پتا۔ یہ پتہ ہے انگلیوں پر کیسے گنتے ہیں؟ اس کے لیے آپ حضرات کے بھی وقت نکالیں، یا پھر میں کبھی حاضر دوں، یا ایک دو ساتھی مجھ سے بعد میں سیکھنے بیٹھ کر انگلیوں پر تسبیحات کیسے گنتے ہیں، پھر وہ آگے کسی کو سکھائے۔ بندہ کو آتی ہے میرے پاس آ جائیں، جی بندہ کو آتی ہے وہ اسے سیکھ لیں۔ آپ بتا دو بھی کون سا؟ ایوب نام ہے میرا۔ بس ٹھیک ہے ماشاء اللہ، ان سے سیکھیں، مولانا رسول اللہ صاحب ہیں، مولانا طاولہ صاحب ہیں، حضرات سے آپ سیکھ لیں انگلیوں پر گرنے کا مصنون طریقہ۔ میری ضرور ہو رہی ہے۔ فیصلہ آباد میں کالج کے اندر پروفیسر درامے کے فرما رہے تھے القاسم حبیب اللہ، یہ صرف عربی مقولہ ہے نہ کہ کوئی حدیث، اس لیے اس کو حدیث کہنا صحیح نہیں، جبکہ ہم شروع سے سنتے آ رہے ہیں کہ حدیث ہے، آپ ہمارے صحیح رہنما فرمائیں۔ القاسم حبیب اللہ الفاظ نہ بھی ثابت ہو تو مانا یہ حدیث ہے، اس کے اندر کوئی انکار کی بات نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ایسے بندے سے محبت فرماتے ہیں جو مزدوری کرتا ہو، اور ایک حدیث نہیں کئی حدیث سے ثابت ہے۔ حلالہ کروانے والے پر اللہ کے نبی نے لعنت فرمائی ہے، یہ بات کس حد تک درست ہے؟ حلالہ تو قرآن کریم سے ثابت ہے، جو بات قرآن صاحب اس پر کیسے لعنت ہو سکتی ہے؟ الطلاق مرتان قرآن کریم میں ہے۔ آگے فإن طلقها فلا تحل من بعد حتى تنكح زوجا غيره، ایک آدمی اپنی بیوی کو اللہ نہ کرے 3 طلاق دے دے، وہ عورت کسی اور سے نکاح کر دے اور وہ کسی وجہ سے طلاق دے دے، اب یہ پہلے آمد کے آدمی کے پاس آ جائے گی اور حلال ہو جائے گی، یہ حلالہ تو شرعی ہے۔ تو ہر حلالے کو حرام کہنا، ہر حلالے پہ لعنت بھیجنا، یہ اسی آدمی کا کام ہے کہ جو حلالے کا معنی نہیں کم از کم سمجھتے۔ ہاں آپ یہ بتاؤ کہ شرط لگا کر نکاح ثانی کرنا یہ بات اور ہے، ان دونوں میں فرق ہے۔ تو مطلقاً حلالے پر لعنت جو بات کہتا ہے وہ بالکل جھوٹ بولتا ہے، اللہ کے پیغمبر پر جھوٹ بولتا ہے،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف حلال پر لعنت نہیں فرمائی. ہاں ایسے آدمی پر اگر کوئی آدمی بیوی کو 3 طلاق دے دے، عورت کسی اور سے نکاح کرے اور اس شرط پر نکاح کرے کہ صبح تو مجھے طلاق دے دے گا، اپنے پاس رکھ کے طلاق کی شرط پر نکاح کرے، تو ایسے آدمی پر لعنت ہے. لیکن لعنت کا معنی یہ نہیں کہ عورت پہلے خامد کی حلال نہیں ہوگی. ایک حدیث وہ بھی صحیح پیش کر دو، اگر شرط لگا کر نکاح کیا اس پر لعنت ہوئی مگر یہ عورت پہلے خامد کی حلال نہیں ہوگی، ایسی کوئی حدیث نہیں. اگر آدمی مسجد میں آ کے پیشاب کرے اور اس پیشاب کو آپ صاف کر دیں تو نماز نہیں ہوگی؟ بولو. اور مسجد میں پیشاب کرنا گناہ ہے نا؟ گناہ ہے، لیکن جب اس کو آپ صاف کر دیں گے تو وہ تو جانی. تو ہر حلالے پر لعنت نہیں ہے. جس حلالے پر لعنت ہے ہم بھی کیسے لعنت ہے؟ سوال ہے کہ اس حلالے سے نکاح ثانی ہوگا یا نہیں، بحث تو اس میں ہے. تم ایسی حدیث پیش کرو کہ اس سے نکاح نہیں ہوتا، یہ پیش نہ کرو. رات ایک عجیب مسئلہ پیش آیا، آپ زندگی میں سن کر حیران ہوں گے. میں نے اپنی زندگی میں پہلی بار بہاول پور تحصیل احمد کو شرکیہ 11 کے ساتھ DP ہے بھی ہے مجھے نہیں پتا. ایک ساتھ نے مسئلہ پوچھا اور اس مسجد کے مولوی کا نام ہے فضل الرحمان. اس نے مجھے فون کیا، عجیب مسئلہ. کہتا جی ہمارے گاؤں میں ایک آدمی نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دی، اب اس نے پھر گھر میں رکھ لیا. اہل سنت والجماعت علماء دیوبند کے پاس گیا تو ان نے کہا بھی اب نکاح نہیں ہوتا. غیر مقلدین کے پاس گیا تو ان نے کہا نکاح ہو جاتا ہے. وہ ان کی بات مان کر گھر میں آیا. سمجھ نظر بات، ان کی بات مان کر بیوی گھر میں لے آیا. سال 1.25 سال گزر گیا، بیوی گھر میں. لوگ کہہ رہے نکاح نہیں ہوتا، اسے رکھا ہوا کہ اہل حدیث کہتے ہیں. اب اس عورت کی اولاد نہیں ہے، اس نے اب نیا کام شروع کیا، اس عورت کی بھانجی سے نکاح کا ارادہ کیا. تو لوگوں نے کہا نکاح تو نہیں ہوتا. جو بندی سے پوچھا وہ نے کہا ہو جاتا ہے. پہلے کن کے پاس گیا؟ غیر مقلد کے پاس نا. انہوں نے کہا پہلی تیرے پاس ہے یہ حلال ہے. اب دوسرے کی ان کے پاس نہیں جا رہا، اب کن کے پاس جا رہے؟ دیوبندی کے پاس. کیوں؟ ہم کہتے ہیں کہ پہلا تو نکاح ہوا ہی نہیں، وہ جو اس کے گھر میں ہے اسے تو حرام کاری ہو رہی ہے. وہ ایسی ہے جیسے اجنبی عورت گھر میں رکھی ہو، اگر بھانجی اس کی آ جائے گی اس کا نکاح حلال ہوگا، پہلا نکاح ہے ہی نہیں. اب اس نے کیا کیا؟ پہلی بیوی کو رکھنے کے لیے اہل حدیث سے فتویٰ اور دوسری کو رکھنے کے لیے جو بنی سے فتویٰ. ہم کبھی کبھی سوچتے تھے اور مثالیں دیتے ہوئے کس بات پر لوگ کہتے ہیں ایک امام کی بات ماننی چاہیے، سب کی مانو گے تو کیا حرج ہے، تقلید شخصی کیوں کرتے ہو؟ ہمارے پاس اور مثالیں بھی تھی، یہ نئی مثال سامنے آئی. ایک کی مانو تو یہ فائدہ ہوتا ہے اور 2 کی مانو تو یہ نقصان ہوتا ہے. آپ اہل حدیث کی اگر مان لیں تو بھانجی اس کے گھر میں نہیں آ سکتی، اور دیوبندیوں کی مان لے تو پہلی بیوی اس کے پاس، اس نے پہلی بیوی کے لیے فتویٰ ان سے لے لیا، بھانجی کے لیے مسئلہ ان سے پوچھ لی. اللہ حفاظت فرمائے. میں نے پہلی بار آج یہ بات سنی. آپ دیوبند نبی علیہ السلام سے زیادہ امام ابو حنیفہ کو کیوں ترجیح دیتے ہیں؟ وضاحت کریں. یہ ہمارے اوپر الزام، جھوٹ اور کذب اور بہتان ہے. ہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ کے پیغمبر پر ترجیح نہیں دیتے، ہم اللہ کے پیغمبر کے دین پر عمل کرتے ہیں امام ابو حنیفہ سے پوچھ کر. یہ ایسے ہی ہے کہ جب آپ نے قرآن پڑھنا ہو تو آپ اللہ کے پاس نہیں جاتے بلکہ اللہ کے پیدا کیے ہوئے خالق کے پاس جاتے ہیں. کہ کوئی آدمی کہتے ہیں تم نے قرآن اللہ کا پڑھنا ہے تو قاری کے پاس کیوں جاتے ہو؟ تم نے قاری کو ترجیح اللہ پر دی ہے. آپ کو کہ نہیں میں نے قرآن اللہ کا پڑھنا ہے مگر سیکھنا کیسے ہے؟ قاری صاحب سے. بھائی حدیث پڑھنی ہے تو اللہ کے نبی کے پاس پڑھو، اپنے مسجد مولوی پاس کیوں جاتے ہو؟ آپ کو کہ یہ نبی حدیث پیغمبر کی ہے مگر سمجھ نہیں کس سے ہے؟ مولوی صاحب سے. ہم بھی کہتے ہیں اللہ کے نبی کے دین پر عمل کرنا ہے لیکن سمجھاتا مجھ سے جو فقیہ ہے ہمارے بس میں سمجھنا. ہم قدر اللہ کے نبی کی کرتے ہیں، ایمان اللہ کے نبی پر لاتے ہیں لیکن نبی کا دین سمجھتے امام ابو حنیفہ دیں تو سمجھ لیتے ہیں نہیں میں نبی کو چھوڑ دیا. مولانا صاحب ذرا اپنا نمبر دیں. میرا نمبر مولانا رسول اللہ صاحب، مولانا صاحب صاحب، مولانا عبد القدوس صاحب، یہ میرا نمبر ہے. آپ جب چاہیں سے ہے نا، آپ ان سے رابطہ کر لو. 0346 70 615 یہ میرے پکے نمبر ہے. وہ موبائل تو کبھی نہیں ملے گا آپ کو، پتہ نہیں بند کر کے دوڑ گیا تو یہ تو ادھر ہی ہے نا. مطلب کبھی آدمی سوتا بھی ہے تو نمبر بند بھی کر لیتا ہے. بعض علاقوں میں اس کے نمبر نہیں بھی ہوتا، سگنل بھی نہیں آتے، کوئی مسئلہ بن ہی جاتا ہے. اس لیے ہمارے پکے نمبر آپ کے پاس موجود ہے.
کیا سورۃ فاتحہ امام کے پیچھے نہ پڑھے تو نماز ہو جاتی ہے؟ صحیح بخاری میں سورۃ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، قرآن و سنت کی روشنی سے دلائل ہے۔ اصل تو بات یہ تھی کہ میں نے قربانی کے مسئلے پر گفتگو کر رہا تھا تو آپ قربانی پر ہی چیزیں دیتے تاکہ اس مسئلے پر مسائل آپ کے سامنے آتے۔ امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھنی چاہیے، اور یہ جو صحیح بخاری میں حدیث اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ والی کہ جس نے فاتحہ نہ پڑھی نماز نہیں ہوتی، اس کے راوی سفیان بن عیینہ یہ موجود ہے امام کا راوی، اور ابو داؤد میں حدیث ہے لمن یصلی بعدہ، سفیان بن عیینہ فرماتے ہیں کہ اس آدمی کے لیے جو اکیلا ہو، اور ہم بھی کہتے ہیں آدمی اکیلا منفرد ہو اور فاتحہ نہ پڑھے تو اس کی نماز نہیں ہوتی، تو یہ حدیث ہمارے مطابق مخالف تھوڑی ہے۔ غیر مقلدین سے پوچھو امام کے پیچھے نماز پڑھنا فرض ہے، فاتحہ پڑھنا فرض ہے، کہنا جی فرض ہے۔ بھائی کہاں پر حدیث ہے؟ لیکن بخاری میں آپ کو بخاری لے آؤ، اور بخاری نے کیا ہے باب وجوب القراءۃ ہے، بخاری کہتا ہے واجب ہے، یہ کہتا ہے فرض ہے۔ تو پہلا اختلاف بخاری صاحب نے شروع سے کر دیا نا، اس لیے ہم نے کہا کہ ہمارا مطلب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے اور قرآن و سنت کے دلائل پر مبنی ہے۔ اللہ ہم سب کو اہل سنت والجماعت کے مسئلے کے ساتھ وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔